لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي بسم الله الرحمن الرحيم القرآن خلق الإنسان علمه خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
فبأي بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار زینت القرآن شرط القرآن فخر القرآن قاری محمد عمران فخر سیاری سجد تلاوتی کلام پاک سے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے خالق کائنات کی بات بارگاہ مدعا ہے خالق کائنات ان کی آواز میں انداز میں حال میں جان میں علم میں صحت میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور یوں ہی مشاقان مصطفیٰ کی سماعتوں کے رستے دلوں میں آیاتی کے اتار دیا صاحبان ایک ہی روبائی پڑھوں گا کیونکہ میرے سینئر میرے سامنے تشریف فرما ہے کلام لیلۃ القدر شان چنگا پر میرے سونے دی رات یہ نوکری چند سورج دی شکل بھی ہے سونے پر میرے سونے دی رات یہ نوکری کلام لیلۃ القدر شان چنگا پر میرے سونے دی رات یہ نوکری چند سورج دی شکل بھی ہے سونے پر میرے سونے دی رات یہ نوکری قرآن کتابنا ذکر چنگا پر میرے مدنی دی بات یہ نوکری علی حیدر شاہ ذاتا سبھی دنیا پر میرے مدنی دی ذات یہ نوکری علی حیدر شاہ ذاتا سبھی دنیا پر میرے مدنی دی ذات یہ نوکری آئیے صاحبان ایک تاریخ کے ساتھ ہی پلت ابھی میں دعوت سخن دے رہا ہوں شہنشاہی نقابت فخری نقابت انداز نقابت استاد النقبا جناب محمد خاور عظیم صاحب المعروف سچا نگینہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور محفل کی کارروائی کو مزید آگے بڑھائیں صاحبان علی وقار صاحب علم کا استقبال کیجئے گا کوئی لب خاموش نہ رہے محبت کا اظہار کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 آپ دشمن حیدر دیکھ ذرا اور سمت فضا علی 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 نعرہ حیدری حیدری نعرہ غوث
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الہدی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ ایمان والے مل کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلام مجید وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ العظیم۔ بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوستار چہار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر وقت۔ حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے، حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے، درود ان پر جن کے دم سے درود میں دم درود ہے۔ اے مبدأ فیض الاسلام، اے خالق انفس آباد، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شجہات، اے واجب الوقار، اے عدم کے نگاہ خانوں سے نکال کر بازار وجود میں لا کر تجدید و رنگ کرنے والے، اے نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گل فروش پر حسن و جمال کی نمائش کرنے والے، اے کوثر وجود سے پیمانہ مشیت تقسیم فیض کرنے والے، اے تقدیر و تدبیر کی لوح و قلم سے قضاء و قدر کی دنیا آباد کرنے والے، اے وجود کی بلندیوں پر جلوہ فرما ہو کر امکان کی بستیوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والے، جس ذرے کو چیرو یہی صدا ہے، جس پھول کو توڑو یہی ندا ہے، جس قطرے سے پوچھو یہی کہہ رہا ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کا دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ حضرات گرامی قدر، کائنات کی ہر چیز جس کی حمد بیان کرے اسے اللہ کہتے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز جس کی تقدیس، جس کی حمد بیان کرے، جس کی تسبیح کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور وہ اللہ ہو کر جس پر درود بھیجے انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت کے لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ خوبصورت روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ بڑے اہتمام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ انعقاد پذیر، جس میں ہم سب شریک، اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا، حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبول کرتے ہوئے آج اس حاضری کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے، ہم سب کے لیے وسیلہ بخشش بنائے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنائے، اور یہی رحمت قبر میں بشکل حمایت عطا فرمائے، اور یہی رحمت و حمایت معاشر میں بشکل شفاعت عطا فرمائے۔ تمام منتظمین بانیان جو اس بزم کو سجانے کی سعادت حاصل کر چکے، میں سب احباب کو سب مبارک پیش کرتے ہوئے مزید توفیقات کی دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات تمام احباب کی عمر میں، علم میں، عمل میں، رزق میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ عموماً دن دگنی رات چوگنی دعا دی جاتی ہے، لیکن کام بہت بڑا ہے، اس لیے کہ دعا بھی بڑی کہ دن 11ویں رات 12ویں ترقی برکت عروج عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے سرنامہ کلام سے مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا شان نزول اور ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کی شرح آپ حضرات کے سامنے بیان کروں تو وقت کثیر درکار، دامن وقت میں گنجائش نہیں، بغیر کسی تعامل کے تاخیر کے جمع خاطر رکھے میں اپنے حصہ نظامت میں انتہائی اختصار کے ساتھ احباب گرامی قدر کو فردن فردن آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، چونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھنا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر جس طرح باطل قوت برسر پیکار ہیں اور
سنیت کو پائمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہوگا تو یہ نہیں کیونکہ مذہب مہذب ہے اور مسلک حق ہے اہل سنت. تو جس کی آبیاری جو ہے مکہ اور مدینہ میں ہوئی ہے اور اولیاء کرام اصحاب و اہل بیت اطہار نے قربانیاں دے کر اسے پروان چڑھائی. تو یہ نابود تو نہیں ہو سکتا, نابود نہیں ہو سکتا, معدوم نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے. تو میں چونکہ نوجوان نسل سوشل میڈیا پر بڑی توجہ دیتی ہے اور ہر پوسٹ کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس پر جو تبصرے ہوتے ہیں اس پر بھی توجہ دیتی ہے, تو بہت خطرہ ہے آج کی تاریخ میں سنی نوجوانوں کے حوالہ سے, کیونکہ باقی جتنے بھی مسالک ہیں وہ بڑی کم سنی میں چھوٹی عمر میں ہی اپنے بچوں کی نظریاتی جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں اور اپنے عقائد کی اس انداز میں وہ پیمند کاری کرتے ہیں کہ اگر ہمارا بڑا بزرگ بھی ان سے کلام کرے تو کسی مقام پر شرمندہ نظر آتا ہے. وہ اس انداز میں اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. یہ المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اہل سنت عقیدہ نہ پڑھاتے ہیں نہ سکھاتے ہیں. اس بات کی آج کی تاریخ میں بہت اشد ضرورت ہے. حضرات, اہل سنت و جماعت کی تاریخ یہ خود ساختہ نہیں ہے. اگر میں اہتمام کے ساتھ کروں تو اہل سنت کی تاریخ خدا ساختہ ہے. یہ جماعت حادثاتی نہیں بنی بلکہ اس کی بنیاد قرآن, حدیث, اقوال اصحاب و اہل بیت پر ہے, اولیاء کرام کی تعلیمات پر ہے. اس لیے ہر دور میں اہل سنت کے ساتھ باطل قوتیں برسر پیکار نہیں, لیکن عزیزان گرامی قدر ہر دور میں ہر باطل قوت کو منہ چھپا کر سرنگو ہونا پڑا, کیونکہ اہل سنت اپنی حقانیت میں روز روشن کی طرح پہلے دن سے آیا. اللہ کریم اہل سنت کو اور عوامی اہل سنت کو سلامت رکھے. میں آپ حضرات کے سامنے یہ جملہ بڑے درد کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا کہ فکر اعلیٰ حضرت اور تعلیمات اعلیٰ حضرت کو آج کے اس دور میں کچھ باطل قوتیں ہیں جو اپنے لوگوں کا لبادہ اوڑھ کر داخل ہو کر یہ مشکوک بنا رہی ہے, متنازع بنا رہی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت و دیگر عوام اہل سنت کے اکابرین کی زبان کو خاص طور پر حضرات اولیاء کرام کی جماعت کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ حضرات نے ان باطل قوتوں کی سازش سے خود کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے. یہ بات پہلے دن سے ایک مسلمہ حقیقت رکھتی ہے کہ دین اسلام کی آبیاری اصحاب و اہل بیت کرام نے اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے حضرات اولیاء کرام نے باطل قوتوں کے سامنے برسر پیکار ہوتے ہوئے مظالم برداشت کرتے ہوئے انہوں نے اس کی حقانیت کو قائم کیا. تو میں گفتگو کو طوالت کی نظر کیے بغیر آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دنوں کا ذکر کرو. مولا سارے دن تیرے ہیں, لیکن اس آیت کی تفسیر اور شرح میں پتہ چلا کہ جس دن اللہ نے اپنی کوئی خاص نعمت دنیا میں نازل فرمائی, اللہ نے اس دن کو اپنا دن قرار دیا. تو حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں نازل فرمائی کہ جس کا شمار ممکن ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر عقل انسانی شمار کرنے کی بھی کوشش کرے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے. اللہ کی نعمتوں کا شمار یہ بھی ممکن ہے. اللہ نے اپنی ہر بڑی نعمت کے نزول کو ذکر کرتے ہوئے اور اس دن کے حوالے سے فرمایا کہ میرے دنوں کا ذکر کرو کہ جس دن اللہ کریم نے اپنی نعمت دنیا میں نازل فرمائی. تو میں نے عرض کیا بے شمار نعمتیں نازل فرمائی, لیکن اللہ پاک نے کسی بھی نعمت کے نزول پر من نہیں فرمایا. ایک نعمت عظمیٰ ایسی ہے کہ جسے نازل کرتے ہوئے محفوظ کرتے ہوئے خالق نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر احسان فرمایا کہ اپنے نبی کی ذات کو تم نے محفوظ کیا. تو حضور علیہ السلام وہ نعمت عظمیٰ ہیں کہ جن کے کائنات میں تشریف لانے والے دن کو اللہ نے اپنا دن قرار دیا. یعنی جس دن اللہ کی نعمت عظمیٰ دنیا میں نازل ہوئی وہ دن یاد کرنا, اس دن کا ذکر کرنا, یہ اللہ کا حکم.
یعنی 12 ربیع الاول کا منانا یہ حکم باری تعالیٰ ہے۔ چلے تاریخ کے حوالہ سے اگر کوئی کہے کہ آگے پیچھے تو بھائی ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، لیکن منانا تو چاہیے، اس دن کو منانا چاہیے کہ جس دن اللہ نے اپنی نعمت عظمیٰ نازل فرمائی۔ تو حضرات کیا دن کا ذکر ہی کافی ہے؟ نہیں، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو حضرات گرامی قادر، ہم تمام نعمتوں کا تو چرچا کریں، اور جس کے صدقہ سے تمام نعمتیں اس نعمت کا چرچا اور ذکر نہ کریں تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے۔ تو حضرات اس دن کا ذکر کرنا جس دن حضور تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو محفل میلاد مصطفیٰ منانا یہ سنیوں کا خود ساختہ عمل نہیں ہے، یہ خدا ساختہ عمل ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا اپنے محبوب کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ خالق ہو کر ذکر کر رہا ہے، تو تم مخلوق ہو کر ذکر نہ کرو تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے۔ قرآن کی 114 سورتوں میں بالواسطہ یا بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ نے اپنی حبیب کی صورت کا ذکر کیا، اور اللہ نے ہر صورت میں اپنی حبیب کی صورت کا ذکر کرتے ہوئے قیامت تک آنے والی ہر صورت کو پیغام دیا کہ تمہاری بخشش کی صورت اسی صورت میں ہے کہ تم اس صورت سے محبت کرو۔ تو سبحان اللہ کہنے کی صورت بنے گی؟ ذرا اپنی صورتیں میری طرف کیجیے، میں قرآن کی صورتوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ عدم توجہی سے کام جب سنی لیتا ہے نا تو پھر ہی بات خراب ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنے اپنے پسند کی شخصیت سننے کے لیے آئے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں یہ نہ دیکھا کرے کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھا کرے پڑھ کیا رہا ہے۔ یہ ہر آنے والا آپ کے ذوق کو بڑھائے گا، اور پھر جس حتمی شخصیت کو سننے کے لیے آئے ہیں وہ آپ حضرات کے ذوق کو عروج سے معراج تک لے جائے گا۔ اس لیے ہر پڑھنے والے کے لیے دل میں جگہ رکھے کہ کسی غیر نبی کا ذکر نہیں کر رہا، نبی علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے۔ تو عدم توجہی سے آپ کے بیٹھنے کی یہ حاضری کہیں غیر حاضری میں نہ ہو جائے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی توجہات کا کافی اسٹیج کی جانب رکھیں، اور میں اپنی بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات توجہ ہے، سبحان اللہ، میں نے ذکر کیا کہ جس دن اللہ نے اپنی نعمت کا کائنات میں ظہور فرمایا، نزول فرمایا، اللہ نے اس دن کو اپنا دن قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کا ذکر کرو، یعنی اس دن کا بھی ذکر کرنا اور اس دن میں نازل ہونے والی نعمت کا ذکر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی محفل میلاد مصطفیٰ منانا۔ سبحان اللہ کہیے گا ذرا، محفل میلاد مصطفیٰ منانا۔ تو حضرات سماعت کیجئے گا، جماعت صحابہ ہے، مسجد نبوی ہے، محو گفتگو ہے، حضور کا شان نبوت سے باہر تشریف لائے۔ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ نے آپ کو مابعوث فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا واقعی؟ کہا جی حضور۔ تو حضور نے فرمایا بار دیگر پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کر مجھے بتایا کہ جو آپ کے اصحاب مسجد میں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، اللہ ان پر عرش پر فخر فرما رہا ہے۔ تو جو زمین پر حضور کے مابعوث ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی محفل میلاد مصطفیٰ منائے، اللہ عرش پر ذکر کرنے والے ان احباب پر فخر فرماتا ہے۔ تو حضرات یہ عمل کتنا بڑا ہے، تو اس کی جزا دنیا میں اللہ کی رضا ہے اور نبی پاک کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس عمل کی جزا قبر میں بھی ہے، اور قبر میں اس کی جزا کیا ہے؟ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ تیرا رب کون؟ تیرا دین کیا؟ سامنے جو ہستی کھڑی ہے جن کا نام محمد ہے، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو دنیا میں کہتا ہے قبر میں بھی وہی کہے گا۔ اس لیے کسی بھی مسلک سے تعلق ہے رکھ رہے اسی مسلک میں، لیکن قبر کے تیسرے سوال کی تیاری کر لے۔ قبر کے تیسرے سوال کی تیاری کر لے، جو لازمی سوال ہے اس کا جواب دی، اور اسی پر فیصلہ ہوگا کہ قبر والا جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تیسرا سوال ہوگا سامنے جو ہستی کھڑی ہے جن کا نام محمد ہے، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو دنیا میں کہتا ہے قبر میں بھی وہی کہے گا۔ اے سنی العقیدہ تیری خوش نصیبی ہے، تیرے
حصے میں ادب اور عشق مصطفیٰ آیا ہے۔ وہ تو کہیں گے نا جواب میں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ نور نہیں ہے، انہیں غیب کا علم نہیں ہے، لیکن سنی العقیدہ جب تجھ سے پوچھے گے تجھے تعامل سے کام نہیں لینا پڑے گا، سوچنا نہیں پڑے گا، فوراً کہے گا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ چھٹی صدی میں ابن جوزی علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث گزرے کہتے ہیں کہ قبر کی وحشت اور نکیرین کے ڈر سے اگر قبر والا جواب نہ دے سکا کہ کیا کہا کرتا تھا، ہوگا نبی پاک کا امتی، ہوگا گدی میں ادب مصطفیٰ اور زندگی گزاری عشق مصطفیٰ پر، اگر قبر کی وحشت نکیرین کے ڈر سے جواب نہ دے سکا تو کہتے نکیرین بڑھیں گے برج لے کر، حضور فرمائیں گے رک جاؤ، آج اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، میں محمد بتاتا ہوں یہ کون، یہ دنیا میں مجھ پر درود و سلام پیش کرتا رہا۔ تو حضرات کتنی بڑی جزا ہے یہ محفل میلاد مصطفیٰ منانے کہ قبر میں جب کوئی کام نہیں آئے گا میلاد والا حمایت فرمائے، تو ہم دنیا میں حضور کی رحمت پانے کے لیے اور قبر میں حضور کی حمایت پانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، تو اس کی جزا صرف قبر تک نہیں معاشر میں بھی نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے شخص کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، حضور فرمائیں گے اس کی اعمال پھر تو چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، وگرنہ جس انداز میں حدیث پاک میں حوالہ ہے تحمل ہوگی حضور سماتے ہوئے جیسی سے تشریف لائیں گے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، بڑی جلدی سے عرض کرتا ہوں۔ حضور فرمائیں گے اعمال پھر تو لے جائیں گے، نیکیاں کم گناہ زیادہ، حضور ایک پرچی نکالیں گے، نیکیوں والے پلڑا میں رکھ دیں گے، اب نیکیاں بڑھ گئی گناہ کم ہو گئے، اب حکم ہوگا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ بھئی ابھی دوزخ میں جا رہا تھا، ابھی پرچی ایک حضور نے کیا رکھی، اب وہ بندہ جنتی قرار پایا، وہ پرچی تھی کیا، اس امتی کا اپنے نبی کی ذات پر بھیجا ہوا درود و سلام تھا۔ سبحان اللہ کہتا ہے، تقاضا زیادہ ہے سبحان اللہ۔ تو حضرات ابھی وہ شخص جو دوزخ کی طرف جا رہا تھا اس درود والی پرچی کی برکت سے اب وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ آگے جملہ ہے سننے والا ہے جو عقیدے کا ہے، آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے دو فرشتے مقرر کیے ہمارے کندھوں پر، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک گناہ لکھتا ہے، جو نیکی کرے لکھی جاتی ہے، جو گناہ کرے لکھا جاتا ہے۔ تو پرچی کی برکت سے جس پر وہ اجر تھا جو اس امتی نے اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھا، تو پتا چلا کہ اس امتی نے اپنے لبوں کی زبان سے درود نہیں پڑھا، بلند آواز سے درود نہیں پڑھا۔ اگر بلند آواز سے درود پڑھا ہوتا تو فرشتوں نے سنا ہوتا تو لکھا ہوتا، لکھا ہوتا تو میزان پر تولا گیا ہوتا۔ پتا چلا زیر لب پڑھا، اچھا دل میں پڑھا، سبحان اللہ۔ اگر بلند آواز سے پڑھا ہوتا فرشتوں نے سنا اور لکھا ہوتا، پتا چلا زیر لب پڑھا، دل میں پڑھا، سبحان اللہ۔ تو جو نبی تیرے دل میں پڑھے ہوئے درود کو سن سکتا ہے، لکھا میں سبحان اللہ۔ حضور کی سماعت کا عالم تو دیکھی، حضور نے فرمایا میں اپنی اماں کے صدف میں تھا، لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا، یہ ہے سماعت میرے نبی کی۔ تو جو اب سنیے گا اس جملہ پر اگر آپ حضرات سبحان اللہ ایک بھرپور طریقے سے انداز سے نہیں کہہ سکے تو مجھے دکھ ہوگا کہ بندے عقیدہ بھی رکھتے تھے لیکن بول نہیں سکے، تو میرا یہ حق ہے کہ میں آپ کی بات وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں لیکن نہیں کہوں گا کہ ذوف عقیدگی پر مجھے یہ اعتراف کرنا پڑے گا، لیکن یہ نہیں کہتا، میں آپ حضرات کے عقیدے پر شاہد ہونا چاہتا ہوں، اس لیے یہ جملہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جس درود کو فرشتے نہ سن سکے اس درود کو مدینہ میں تیرے میرے نبی نے سن لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ حضور کی سماعت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سماعت ہے، اور حضور علیہ السلام صرف دور سے سنتے ہی نہیں دیکھتے بھی ہیں۔ ایران کا ایک علاقہ شیراز، اور شیراز میں رہتے ہیں شیخ سعدی شیرازی، اور حد فاصل کتنا ہے؟ ہزاروں میل کا، اور وقت کا کہ حضور کے ظاہری دور کا اور ان کے دور کا 600 سال کا فرق ہے۔ شیراز میں بیٹھے ہیں اور لکھے ہیں 3
مصرے حضور نے کیسے جان لیا کہ چوتھا بھی نہیں لکھا؟ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ یہی نہیں، کہاں ہے مصر اور کہاں ہے مدینہ؟ اور مصر میں ہے امام بصیری اور لکھا قصیدہ مردہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین کا فاصلہ بھی ہزاروں میل کا اور وقت کا فاصلہ بھی سینکڑوں سالوں کا۔ حضور مدینہ میں جانتے ہیں بصیری نے کیا لکھا ہے۔ افغانستان کا علاقہ ہے جام اور جان میں رہنے والے ہیں عبد الرحمن جامی۔ حضور مدینہ میں جانتے ہیں کہ افغانستان میں عبد الرحمن جامی سینے میں میرا کتنا عشق رکھتا ہے۔ تو آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں جو حاضر و ناظر بھی ہے۔ حیاتو اور حضرات، میں اس جملہ پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ سلسلہ گفتگو طوالت کی نظر ہو گیا، معذرت کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حیات النبی عقیدہ رکھنے والے ہر سنی العقیدہ اس محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے والے پر لازمی ہے کہ وہ اپنے دل کو اس عقیدہ کی گرہ کے ساتھ ایسے باندھے کہ اب آنے والے ہر وقت میں کوئی بھی بد عقیدہ آپ کے عقیدے کو چھیڑ نہ سکے اور آپ چھوڑ نہ سکے۔ ہم میلاد مصطفیٰ اسی لیے مناتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ منا کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا میلاد مصطفیٰ، مصطفیٰ سے میلاد، اس لیے میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ تو حضرات یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ تو اللہ کریم ہم سب کا حاضر ہونا، میلاد مصطفیٰ منانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما اور قبول کرتے ہوئے مولا تعالیٰ اس کی جزا میں جب تک زندہ رہیں، نبی پاک کی رحمت کے حصار میں رہیں، مر کے قبر میں جائیں حضور کی حمایت نصیب ہو جائے، قبر سے حشر میں جائیں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں دعا ہے جو تیرے فضل سے بخشے جا چکے، ان بخشے ہوں کا صدقہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہماری بخشش فرما، ہماری آنے والی نسلوں کی بخشش فرما۔ مولا آج کی اس رات اور اس میں ہونے والے ذکر اور سنے جانے والے ذکر کی برکتیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما۔ مولا خوش عقیدگی کی بہاریں ہمیشہ ہمارے گھروں میں قائم دائم رہیں۔ مولا علی اہل سنت کا سایہ اور تمام اولیاء کرام کا سایہ اور تمام اکابرین اہل سنت کا سایہ مولا تعالیٰ پوری سنیت کے سروں پر تعدیر تا قیامت قائم دائم فرما۔ ہر باطل قوت کا منہ کالا فرما، سب کو سرنگوں کرتے ہوئے حقانیت اہل سنت کا پرچم اور اس پرچم کو پوری شوقتوں کے ساتھ فکر رضا اور تعلیمات رضا کی برکتوں کے ساتھ تا قیامت تک مولا لہراتا فرما اور ہم سب کو اس کے سایہ میں اپنی سنیت کو قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات اپنے حصہ نظامت میں آپ حضرات کے سامنے میں پہلی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ندیم ہم نشین کو کہتے ہیں، ندیم مصاحب کو کہتے ہیں، ندیم ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی غزل کا شعر تھا کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس میں ہم نوائی نہ تھا، لیکن عزیزان من یہ وہ ندیم نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہنے میں آپ حضرات کے سامنے اپنے ان الفاظ کو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ ان کی گھٹی میں جو وفا شامل ہے وہ وفا انہیں جدا ہونے نہیں دیتی۔ کچھ اس انداز میں ہم نشینی اور مصاحب ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے کہ ہمیشہ یہ حضور علیہ السلام کی ثنا کے ساتھ اور ہر ثنا خان کے ساتھ جو رفاقت و قرابت کا رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان کی قدر و منزلت کی وجہ ہے وہاں ان کی حقداری کا ایک خوبصورت اعتراف ہے۔ میں آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر ان کی صوت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اپنی حسن صوت سے اپنی آپ حضرات کی حسن سماعت کو اپنے آواز کے دوش پر سوار کرتے ہوئے بارگاہ یسوع دراز تک لے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم حضور کے ہم نشین اور مصاحب یعنی حضرات شیخین کے تصور سے توسل سے اور ان کی برکت سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یقیناً یہ ہماری حاضری حضوری میں تبدیل ہو جائے گی۔ آئیے اس خوبصورت حاضری کو بارگاہ کریم سے واصل کرنے کے لیے اور ہونے کے لیے درود و سلام کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ خوبصورت مداح حبیب نبی شہر نات کا خوش الحان اور خوش عقیدہ اور خوش رو اور خوش صورت مداح حبیب نبی جناب محترم محمد ندیم اتاری قادری رضوی آپ سے گزارش کروں گا جناب من اپنی خوش آوازی سے اپنی خوش عقیدگی کا اظہار فرمائیں۔
तमाम हज़रात दुरूद और सलाम पढ़िएगा। इससे कबल ये दुरूद और सलाम की सदाओं से आज की इस बदन का और पहले सलाखान रसूल का आगाज़ हो। ग्राउंड में जितने भी बच्चे हैं मैं सबसे गुजारिश करूँगा बेटा बैठ जाइए, और कोई बड़ा बुजुर्ग अगर पीछे है इंतज़ामिया या गार्ड जो है वो उनसे गुजारिश करूँगा गार्ड हज़रात कि वो ज़रा पंडाल में ग्राउंड में तशरीफ़ लाएँ। ये जितने बच्चे अब खेल रहे हैं अब इनको बिठा दें। बच्चों का महफिल में मस्जिद में आना भी ज़रूरी है, लेकिन अजीज़ान मन जिन बच्चों के साथ बड़े आते हैं फिर वो बच्चे इस तरह खेलते नहीं हैं, वो महफिल में बाअदब बैठ कर पूरी महफिल सुनते हैं। अच्छे बच्चों से मैं ये कहूँगा कि अब वो शोर भी नहीं करेंगे और खेलेंगे भी नहीं, बैठ जाएंगे और गौर से पढ़ेंगे और सुनेंगे। मिलकर तमाम हज़रात दुरूद और सलाम आगाज़ी बुलंद पढ़िएगा। हाजिर पेश फरमाएंगे जनाब मोहतरम मोहम्मद नज़ीम अत्तारी कादरी रज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बहुत ही मशहूर हूँ मैं रहमत रज़ा कादरी भाई का कि जिनके तवस्सुल से आज मेरी यहाँ हाज़िरी है। दुआ करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब का आना बैठना सोना सब अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आइए मोहब्बत के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मिलकर दुरूद पाक का नज़राना पेश करिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु तो में आता है कि अल्लाह का जिक्र इस तरह करो कि लोग आपको दीवाना कहें। छीड़ा इंज छड़ी दाया, छीड़ा इंज छड़ी दाया, छीड़ा इंज छड़ी दाया, छीड़ा इंज छड़ी दाया। बच्चे अल्लाह वाली ताई छोड़े साया वाली ताई, बच्चे अल्लाह वाली ताई छोड़े साया वाली ताई, मेरे मुर्शिद वाली बात। छीड़ा इंज छड़ी दाया, छीड़ा इंज छड़ी दाया, छीड़ा इंज छड़ी दाया।
مصروفیت کو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے مصروفیت کو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے مصروفیت کو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے اپنا تو حق سیکھا دے اپنا تو حق سیکھا دے اپنی لگن لاتا سڑیتا یا جیڑا ہے سڑیتا یا ہر وچھر مطا والی بات تھوڑے سایاں والی بات میرے مرشد والی بات جیڑا ہے چھڑیتا یا جیڑا ہے چھڑیتا چھیڑا ہے چھڑیتا یا میرے نفس نفس سے ہوتی ہو صدائیں 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 دل آئینہ بنا دے دل آئینہ بنا دے اپنی لگن لگا دے جینا ہی خریدا یا جینا ہی خریدا یا ہر وقت مطلع والی بات سونے سایاں والی بات ہر وقت مطلع والی بات سونے سایاں والی بات میرے مرشد والی بات جینا ہی خریدا یا جینا ہی خریدا یا سبحان اللہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ
उठा कर चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सल्लु अलैहि बाबा, सल्लु अलैहि बाबा,
واجب القدر جناب محترم محمد نبی رضا قادری بڑے خوبصورت انداز میں شرف حاضری حاصل کر رہے تھے. آپ حضرات کے ساتھ میں اپنی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں. حضرت محترم جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے بھی گر دیا. 40 دن تک شکم ماہی میں رہے. اللہ کے حوالہ سے مختلف حوالے ملتے ہیں کب کیا جا رہا ہے, لیکن چلیے 40 دن شکم ماہی میں رہے. اور جب شکم ماہی سے باہر تشریف آئے تو اللہ کریم نے فرمایا, قرآن مقدس میں ہے کہ ہم قیامت تک شکم ماہی میں رکھتے اگر تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا. اللہ کی حمد اور تسبیح ایسی چیز ہے کہ شکم ماہی میں ہو تو بھی بندہ نہیں بنتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی حمد تقدیس اور تسبیح بیان کرنے والا شکم ماہی میں ہو 40 دن رہے تب بھی نہیں بنتا. اور فرمایا قیامت تک رکھتے, تو جس رب نے 40 دن زندہ رکھا وہ قیامت تک بھی زندہ رکھا. آپ کی طرف سے سبحان اللہ میں کہہ جاتا. 40 دن شکم ماہی میں رہے اور فرمایا قیامت تک رکھتے اگر تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا. تو حضرات سنیے گا, کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور حمد کرنے والی ذات کو احمد کہتے ہیں. جناب یونس علیہ السلام اگر تسبیح گزار ہے تو شکم ماہی میں 40 دن تک قیامت تک بھی زندہ رہتے. تو جس ذات نے سب سے زیادہ حمد کی ہے وہ اپنی قبر انور میں کس شان میں زندہ ہوں گے. کون اندازہ لگا سکتا ہے. فرمایا کہ جو میری راہ میں قدر ہو جائے انہیں مرا ہوا مت کہو. جو اللہ کی راہ میں قدر ہو جائے وہ نہیں مرتے, اور جو اللہ کو پالے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اللہ کی راہ میں قدر ہو جائے وہ نہیں مرتے, اور جو اللہ کو پالے وہ کیسے مر سکتے ہیں. حیات النبی عقیدہ رکھنے والوں, اعلی حضرت کی فکر اختیار کرنے والوں, کیا کہنا میرے امام کا, تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, میری چشم آدم سے چھپ جانے والے. دامنے وقت میں گنجائش نہیں مگر نہ میں حضرات کے سامنے حیات النبی کے حوالہ سے کلام کرنا. بہرحال یہ بات عرض کرتے ہوئے میں حضرات کے سامنے اپنی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں. توجہ چاہوں گا. حضرت محترم سید احمد رفاعی 555 ہجری میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مولانا ذکریہ نے تبلیغی نصاب میں لکھا ہے کہ جب آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, اپنوں نے تو لکھا ہے, میں نے غیروں کو ذکر کیا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, قبر رسول سے سلام کا جواب آیا. تو حضرت سید احمد رفاعی کہتے ہیں کہ حضور عراق کے رہنے والے یہ کہتے ہیں گرد بیٹھے بھی سلام کرتا تھا تو جواب مل جاتا تھا. تو حضور آج صرف جواب سے کام نہیں ہوگا, مزید کرم فرمائیے. سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں احباب موجود ہیں اور بتاتے ہیں قبر رسول سے حضور کا ہاتھ نمودار.
اور احباب نے حضور کے دستے کرم کو تھاما اور بوسہ دیا. تو حضرات مجھے کہنے دیجیے ہر مرے تو ہم مرے، ہمری مرے بلا سچے گرو کا بال کا مرے نہ مارے آجائے. تو دوستان محترم حضرت یونس علیہ السلام کے 40 دن تک شرک ماہی میں یا قیامت تک زندہ رہنے کا سبب اور وجہ ان کا تسبیح کرنا، ان کا حمد کرنا، اور سب سے زیادہ حمد کرنے والی ذات کو احمد کہتے ہیں. تو پتہ چلا کائنات میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے کبیر احمد ہیں، باقی سب صغیر احمد ہیں. اور پھر ذکر اللہ کرنے کے لیے جو طریق نقشبندیوں کو ملا ہے وہ بھی نقشبندیوں کا حصہ ہے. نقشبندیوں کے امام حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی کو وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے حضور کی باتوں میں پیش کر دیجیے، دروازہ کھل جائے تو اندر بدرنا بقی میں دفن کر دیجیے گا. جناب صدیق اکبر نے مولا علی کو وصیت کیوں کی؟ اس لیے کہ جس طرح جناب یعقوب کے عقیدہ میں یوسف زندہ تھے، اسی طرح صدیق اکبر کے عقیدہ میں محمد مصطفیٰ زندہ تھا. اور حضور نے اپنے غلام کے عقیدہ کی لاج کیا رکھی کہ دروازہ بھی کھلا، قبر رسول سے آواز بھی آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا. تو اللہ کائنات میں احمد ہونے کی حیثیت سے جو کبیر ہے وہ جناب محمد ہے، باقی سب صغیر احمد ہے. تو آنے والی شخصیت نقشبندی ہے، اور نقشبندیوں کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جنہیں سید بہاؤالدین شاہ نقشبند کہا جاتا ہے. اور آپ کو شاہ نقشبند پتہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ اپنے ہاتھ کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں. کسی نے پوچھا حضور کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا اس میں ذات ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے اس ہاتھ میں. اور جب آپ اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھ کر توجہ کرتے ہوئے مرید سالک کے دل پر رکھتے تو مرید سالک کہتا ایسے لگتا کہ جیسے اس میں ذات کا نقش دل میں بند ہو گیا. تو اس میں ذات کا نقش دل میں بند ہونے کی وجہ سے آپ کو شاہ نقشبند کہا جاتا ہے. تو آنے والی شخصیت سید بہاؤالدین شاہ نقشبند کی بندی ہے، اور اسی سبب ان کی قسمت میں فتح مندی، ارجمندی، سربلندی ہے، اور نام صغیر احمد نقشبندی ہے. تو جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب شرف حاضری حاصل کریں گے، مل کر درود پڑھتے ہوئے سماعت فرمائیں. جناب صغیر احمد نقشبندی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا باب بھی پورا نہ ہوا. جمالیہ زیبائیاں ہزار بار لیا میں نے خوش بیانی سے، کیویں تعریف ہوئے اس سونے دی ظہوری، قلم جانیدہ میں کتوں لے آواں یا رسول اللہ. صاحب قرآن مدح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدحت رسول اللہ. کوئی مثل نہیں ہو، کوئی مثل نہیں. مہر علی
सल्लल्लाहु अलैहि या पढ़े हुए बहुत कमाल इमाल पढ़ा दिल खुश हुआ अल्लाह इनकी नदीम रही अल्लाह इनको बहुत बरकत नसीब कर पाए बहुत अच्छे अंदाज में हम पढ़ रहे थे और अल्लाह हम सबको हमारा दिल बदल दे अपनी मोहब्बतें बस इसमें भर दे आइए मिल के मांगते हैं अल्लाह बनी है तो है दाया हाथ उठा के जरा बस तेरे करम अल्लाह तेरे करम मौला तेरे करम अल्लाह तेरे करम मौला तेरे करम अल्लाह तेरे करम मौला तेरे करम बस तेरे करम से
जब लिया होगा हमारा बिगड़ा हुआ बन गया होगा कहेंगे सभी रसूल इस झूम रहे हैं साथ साथ उठ रहे हैं क्योंकि खुद सलाम माशाल्लाह ड्यूटी अल्लाह ने डबल लगाई है इनकी अल्लाह इनकी रिजल्ट में भी बरकत अता फरमाए वो भी नाज कर रहे हैं अपने मुकद्दरों पे नाज करते हुए दाया हाथ उठा के कहिए आका है मेरे मक्की मदनी आका है मेरे मक्की मदनी फरमाते हैं हुजूर कहेंगे सितमकारो खताकारो सियाहकारो जफाकारो हमारे दामने रहमत में आ अशर में मैदान होगा इंशाअल्लाह कहेंगे वहाँ जब हुजूर आएंगे आका है मेरे आका है मेरे आका है मेरे आका है मेरे कोई करीब तराजू कोई मेरे कोई कुर्सी उनको पुकारता होगा कसम जमाले हुजूर का अजीज तरीक़ जिसने तलाश करे खुदा वही हाल आपका है मेरे आपका है मेरे आपका है मेरे
بہت سینئر ہمارے اس فیلڈ میں ان کا کافی پرانا تجربہ بھی ہے اور نوکری بڑی پرانی ہے. انہی کے سامنے ہم جوان ہو جائیں تو تمنا کیا ہے؟ خدا کی قسم تمنا یہی ہے میرے اللہ مجھ سے راضی ہو، میرے اللہ ہم سے راضی ہو، تیرے دور میں ہر ایک سوالی ہو، تیرے دور میں آہ مجھ راضی ہو، اس دینا صدقہ لیکن جب سے سجیل شیر والے بابا جی نے پڑھا اس کلام سے عشق خدا کی قسم نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی رحمت کا کلم گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، لے خبر حضور کی ذات کے سامنے مرکز حضور ہی ہے، بس حضور سے مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور سے مانگے، دینے والا اللہ ہے، حضور سے مانگے. ہم جیسے پیشن کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا عشق کیا ہے، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت جو بادشاہ کو کھاتے میں نہ لگا. کرمت اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم میرا دین کارا نہیں. یہ اوپر والی بات ہے. لے خبر چل کے میرے
چلے حضور کے دیوانے حضور پہ قربان ہو کے بیٹھے انہیں اللہ ساؤنڈ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں
بجلیوں پڑھنا کبھی ایسا گیا بجلیوں پڑھنا کبھی ایسا گیا جس نے مدینہ نہیں دیکھا اللہ اس کو مدینہ دکھا کیا کچھ نہیں ملتا ہے مولا کے در سے ملتا کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے جو تیرے اب پہ نہیں ہے کیا کچھ نہیں ملتا ہے مولا کے در سے پاتے ہیں سبھی شاہوں کا کے در سے پاتے ہیں سبھی اور یوں بنتے سوغات سخا آپ کے در سے نہیں محروم میں عطا کے در سے کوئی نہیں محروم میں عطا کے در سے ساتھ شکر کے میں ہوں گدا کے در کا ساتھ شکر خدا کی قسم اس سے بڑا شکرانہ اور کوئی نہیں دنیا کی دولت نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں اپنا گھر ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں حضور کی محبت بہت بڑی چیز ہے اس کی قدر کریں سرکار سے وفا کریں حضور کی ہو جائے پھر پتہ چلے گا کہ کرم کیسے ہوتے ہیں جانے کے بعد ایسے نہیں دنیا نعرے لگاتا ہاں بابا جی فرماتے تھے گل لودی ہوئے گی عزت لودی ہوئے گی رب مالنا دا کام کرے گا کیسی عزت ہوئی ہے بس یہ کرم ہے کہ ہم حضور کے ساتھ جڑے ہیں اب جو شکرانے میں شامل ہونا چاہتا ہے دایاں ہاتھ اٹھائے اس شکرانے میں شامل ہو کے کہے ساتھ شکر Oh
دیکھیے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. کہتے ہیں حضور کے دربار سے کیا آواز آ رہی ہے, صدا کیا آ رہی ہے؟ کروایا فقیر کا تو نام صدیق اکبر پاک کر لیا. اور آپ کو پتا ہے جو مولا علی سے کنیکشن صدیق اکبر پاک کا ہے, شاید ہی اس کائنات میں حضور کے بعد کسی نہ ہوا ہو. جتنی محبت جتنی عقیدت سیدنا صدیق اکبر پاک نے مولا علی سے فرمائی ہے کسی اور میں شاید فرمائی ہے. آئے کیا بات ہے, مکمل کر دی بات خابر بھائی نے کہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. پوچھا کس نے؟ اماں جان نے, مومنوں کی ماں سیدہ اماں عائشہ نے. ایسی کیا بات ہے, آپ چہرے علی کو تکتے رہتے ہیں. فرمایا حضور نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ محبتیں ہیں. سرکار کا دربار دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار دیکھ رہے کیا نبی کا پہلا ہم سفر ابو بکر پاک نے تو ہم نبی کا پہلا ہم سفر ابو بکر لگایا جس نے اپنا گھر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر لگایا جس نے اپنا گھر دنیا کے معیار سب دیکھ رہے ہو دنیا کے معیار سب دیکھ رہے ہو اللہ کا معیار دیکھ رہے کیا اللہ کا معیار دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار جو ان کے ایمان پہ شک کرے. سوال بھی کیسے اٹھایا, بدبخت ہے وہ جو یہ بات کرتا ہے ان ہستیوں کے بارے میں. دلہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں, دلہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں, کونین کے سردار دیکھ رہے کیا کونین کے سردار دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار دیکھ رہے کیا. ایسی مصطفیٰ کا ہم سفر نبی کا پہلا ہم سفر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر 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 نبی کا پہلا ہم سفر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر کہتے ہو کہ ابو بکر کا نام کہتے ہو کہ
نماز آپ کی میری تھوڑی ہے. ہمارا اختلاف ہو جائے علاقے کی مسجد کے مولوی صاحب سے ہونا نہیں چاہیے. سنیوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہو جائے تو بندہ خود بھی نہیں جاتا, ساتھ والے کو بھی کہتا ہے چھوڑو یار دوسری مسجد چلتے ہیں. تو نمازیں پڑھی ہیں مولا علی نے جن کے لیے سورج پلٹ آئے. یہ حیدر کرار کی نماز ہے. صدیق امامت اور مقتدیوں میں, صدیق امامت اور مقتدیوں میں حیدر کرار دیکھ رہے کیا, حیدر کرار دیکھ رہے کیا, تم حیدر کرار دیکھ رہے کیا. اسالی کی نسبت اقرار کیا علی امام میری فرمائش ہے کہ ذکر علی میں آواز ڈبل ہونی چاہیے کہ وہ بھاگ جائے. علی 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 بسایا جائے گا خلدِ برے برا پایا جائے گا. جب تک علی دلوں میں, جب تک علی دلوں میں بسایا جائے گا خلدِ برے برا پایا جائے گا. میزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ جب مولا علی کا نام ہے نا دبا کے کیا کرو علی علی. ہاں مولا علی کا نام لینا کوئی بندہ لافظی نہیں ہو جاتا. یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, دل کھول کے کیا کریں, بلکہ منافقت ختم ہوتی ہے. جو مولا علی کا نام لے لبادہ اوڑھ کے صحابہ پہ بھونکے بلکہ وہ بھاگتا ہے جب سنی علی علی کرتا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے رکھیں گے. اظہار دیوان ادا انکار نہیں کرنا, اظہار دیوان ادا انکار نہیں کرنا. حیدر دائی کھانے حیدر دائی کھانا
گج وج کے مولا بالا سنارا مانا کسی کی یہ آواز آئی کہیے نا سننا سے سنانا اسالی سے صفت دا اقرار دلوں کی اس نسبت نے سانو جنت چل جانا اس نسبت نے سانو جنت چل جانا اس نسبت نے سانو جنت چل جانا گج بج کے مولا
سبحان اللہ شیخین کی محبت کی بات ہے کہ سبحان اللہ صدیق عمر عثمان شیخ صدیق عمر عثمان شیخ جتنی جتنی شیخین کو جتنی در ہے تیرا ہوں نظر کرم یا تابیا ہر دیج نگاش شیشہ میرا ہر دیج نگاش شیشہ میرا ہوں نظر کرم یا دادا صاحب کے سب کے آنسوں کو مدینہ طیبہ لے جائے حضور کے دیار قرآن میں چلے جائے آج رکھنا آج رکھنا سلمے رکھ رکھنا آج رکھنا رکھنا
پاس لفظ داتا پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. عموماً لوگ یہ ذکر کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ داتا اللہ کی ذات ہے. تو بھائی عربی میں تو کہیں داتا آیا ہے. تو دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. خلاق عالم نے پہلی تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ذات میں اور صفات میں کوئی اللہ کی مثل نہیں، اللہ بے مثل و بے مثال ہے. لیکن قرآن مقدس میں مجازی اشتراک ملتا ہے. قرآن مقدس میں مجازی اشتراک ملتا ہے. اللہ نے جن صفات کے ساتھ اپنا ذکر کیا ہے انہی صفات کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کا بھی ذکر کیا. اللہ نے اپنے حبیب کا بھی ذکر کیا. خلاق عالم نے قرآن مقدس میں حبیب کو کریم کہا تو اپنا بھی اعلان فرمایا کہ میں بھی کریم ہوں. اللہ نے اپنے علی ہونے کا اعلان کیا تو اپنے حبیب کے بھی علی ہونے کا اعلان کیا. اللہ نے رب الناس ہونے کا اعلان کیا تو حبیب کے کافۃ للناس ہونے کا اعلان کیا. اللہ نے رب العالمین ہونے کا اعلان کیا تو حضور کے رحمت للعالمین ہونے کا اعلان کیا. اللہ نے عظیم ہونے کا اعلان کیا تو حبیب کو بھی عظیم ہونے کا اعلان کیا. خود رؤوف اور رحیم ہونے کا اعلان کیا تو حبیب کے بھی رؤوف اور رحیم ہونے کا اعلان کیا. تو قرآن میں مجازی اشتراک ملتا ہے. تو بھی لفظ دادا پر میں آ رہا ہوں، آپ اللہ کی توجہ چاہوں گا. اللہ کریم نے والدین کو ربوبیت صغریٰ عطا اور کہا ہماروں کا یعنی صغیرہ، تمہارے بچپن کے. تو خلاق اکبر اگر والدین کو ربوبیت صغریٰ عطا کرے تو شک کوئی نہیں. والدین کو ربوبیت صغریٰ عطا کرے تو کوئی اعتراض نہیں. رب اکبر والدین کو اولاد کا رب مقرر کرے تو اعتراض کوئی نہیں کہ ہے کوئی نہیں. عموماً کاروباری مراکز پر ہم ایک آیت پڑھتے ہیں اللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. تو بھائی والد بھی رازق، والدہ بھی رازق، کسی فیکٹری کا کسی مل کا مالک بھی اپنی لیبر کے لیے مالک، ٹھیک ہے جی، رازق ہے. تو دوستان گرامی قدر اگر والدین رازق ہو سکتے ہیں، فیکٹری کا مالک رازق ہو سکتا ہے، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ رازق ہے لیکن رزق دینے والوں میں سب سے بہتر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب اکبر ہو کر والدین کو رب بنائے تو اعتراض کوئی نہیں. وہ رازق ہو کر زمین پر کسی کو رازق بنائے تو اعتراض کوئی نہیں. وہ داتا ہو کر کسی کو داتا بنا دے، وہ غوث ہو کر کسی کو غوث بنا دے، وہ غریب نواز ہو کر کسی کو غریب نواز بنا دے. فرق اتنا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا نہیں، انہیں رب نے بنایا ہے. تو یہ نائبین ہے اللہ کے، اللہ نے انہیں اپنی نیابت عطا فرمائی ہے. اور حضرات داتا کہتے ہیں دینے والے کو، اور داتا غریب نواز نے ڈیرا لگایا لاہور میں 1000 سال ہو چکا ہے. 1000 سال ہو چکا ہے. تو 1000 سال سے زمانہ انہیں داتا کہہ رہا ہے تو اعتراض نہیں. کچھ حادثاتی مسلمان بن کر یہ اعتراض کرے کہ وہ داتا کیوں اور کس طرح. سنیے حضرات، بات کو تمام کروں. خواجہ غریب نواز نے کچھ دن حضور سید حجویر کے قدموں میں گزارے اور جب وقت پورا ہوا تو کہتے ہوئے اٹھے گنج بخشے، فیض آدم. گنج کہتے ہیں خزانے کو، بخش کہتے ہیں دینے کو. تو داتا صاحب تو مرکز انور میں ہے، یہ خزانے کون دے رہا ہے؟ سبحان اللہ، یہ خزانے کون دے رہا ہے؟ حضرت محترم حضور علیہ السلام نے فرمایا قبرستان میں جاؤ تو کیا کرو؟ قبرستان والوں کو سلام دو. اب سلام کہنا تو سننا، اب جواب دینا واجب. تو حضور یہ تو نہیں تعلیم فرما رہے. اب توجہ چاہوں گا کہ کوئی سلام کرے اور سلام کا جواب نہ آئے. حضور نے تعلیم یہ دی ہے کہ سب قبریں مردہ نہیں، ان میں زندہ قبریں بھی ہیں جو تمہارا سلام سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب دیتے بھی ہیں. سبحان اللہ. وہ قبریں زندہ کون سی ہیں؟ سبحان اللہ. میں قربان تینا تھی بابو قبر جنا دی جیودی ہو، میں قربان تینا تھی بابو قبر جنا دی جیودی ہو. حضرات بات کو مکمل کروں، بات کا سلسلہ بڑھ گیا، میں بات کو بڑی جلدی سے مکمل کر رہا ہوں. اگر آپ ذرا کی طبیعت اجازت دے تو عرض کروں. ایک بار پھر کہیے سبحان اللہ.
دو طرح کی، ایک جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا، ایک جنت کے باغوں میں سے گڑھا، ایک جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا، ایک جنت کے باغوں میں سے گڑھا۔ سر پر رکھیے شیخ القرآن کے سر پر قرآن اور پوچھئے بتائیے جنت میں موت ہے؟ تو ہم جنہیں مانتے وہ سب جنتی، سبحان اللہ، وہ سب جنتی، اور پوچھئے جنت میں موت ہے؟ کہیں گے نہیں۔ تو پھر جنت میں موت نہیں تو پھر جب جو اپنی قبر انور میں اللہ کا مقرب بیٹا ہوتا ہے وہ زندہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا چلیے بات کو بڑھایا گیا ہے، میں بڑی جلدی سے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی کر قرآن مقدس میں ایک نبی خدا کا ذکر ملتا ہے جو سفر میں تھے، آرام کرنے کا ارادہ کیا، قریب اپنی سواری کو انہوں نے باندھا اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو آواز آئی، کتنی دیر سوئے؟ ظاہری آنکھ سے دیکھا، نبوت کی آنکھ سے نہیں۔ کہا مولا تھوڑی دیر یا پورا ایک دن؟ فرمایا نہیں، پورا 100 سال، 100 سال قرآن کا ذکر ہے۔ تو فرمایا ذرا سواری کی طرف دیکھیے، دیکھا تو ہڈیوں کے چند نشان، اسی مٹی پر نبی خدا اور اسی مٹی پر گدا، مٹی نے گدے کا کچھ نہیں چھوڑا، اور نبی خدا 100 سال بعد بھی ٹھیک ٹھاک۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اعلان فرمایا گدے مرتے ہیں، اللہ والے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گدے مرتے ہیں اللہ والے نہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے مدینہ شریف میں ایک کبوتر روضہ رسول میں گیا، تجلیات کا مرکز ہے، کہا تاب ایک پرندے کی کہ اس نور کے حالے میں جا کر زندہ رہتا جا بہر ہو گیا۔ اب مفتیان مدینہ نے سب جوڑے کہ اس کبوتر کو نکالے کیسے؟ حال یہ نکلا کہ مدینہ کی کسی بزرگ شخصیت، کسی بزرگ خاندان سے انہیں روضہ رسول میں بھیجے تاکہ وہ کبوتر کو اندر سے لے کر آئے۔ انتخاب ہوا آل رسول سادات میں سے ایک 5 سال کے سید صاحب، اور ان سے عرض کیا کہ آپ روضہ رسول میں جائیں، نسب ہے آپ کا ہی کام ہے، کبوتر کو باہر لے آئیں جو جا باہر ہو چکا۔ اب سید صاحب 5 سال عمر ہے، روضہ رسول میں گئے، صرف کبوتر نہیں لائے، سنیوں کا عقیدہ لے کر آئے، کبوتر لا کر اعلان کیا سید صاحب نے، واللہ رسول اللہ حی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اسد اللہ و اسد الرسول، سبحان اللہ، سید الشہداء امیر حمزہ پاک، آپ کی شہادت ہوئی، چونکہ قلب مبارک دراز تھا۔ اب حالات اس وقت اسلام کی ایسے تھے کہ ایک چادر بطور کفن حصہ ملا، اگر منہ پر ڈالتے ہیں تو پاؤں پر ڈالتے ہیں تو چہرہ لگا۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا حضور کریں گے، کہا چہرہ ڈال دو، حضور پاؤں کی طرف کیا کریں؟ فرمایا کہ گھاس آپ کے پاؤں پر رکھو، گھاس کے ذریعے سے پاؤں ڈال۔ حضرات 60 سال گزر گئے، 60 سال کے بعد کسی وجہ سے قبر کشائی کی گئی، جس میں مقدس سے خون رس رہا تھا، اور جو قدموں کی جانب گھاس رکھی تھی 60 سال بعد بھی ہری تھی۔ شان جن کی جہاں میں آلہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ ہے میرے حمزہ، شان جن کی جہاں میں آلہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ، نبی کی نظروں میں شان والا، امیر حمزہ، امیر امیر، جہاں کی ساری محبتوں وہ اپنے دل اور اپنی جان سے نبی کی حرمت دیوار ڈالا، امیر حمزہ، امیر امیر، امیر حمزہ کا واسطہ دیا ہے میں نبی کو رو کر، امیر حمزہ کا واسطہ دیا ہے میں نبی کو رو کر،
جناب حضرت والے شان جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی صدر عباس صاحب اتاری تشریف لائے. جناب کی تشریف آوری پر جملہ خوشامد کرتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیے اللہ تمام حضرات تشریف رکھیے. اللہ کو سلامت رکھیے. مبارک تمام حضرات کے فور تشریف رکھیے. حضرت خوش آمدید. اللہ کی عمر دراز فرمائے. یہ لگی آنے میں وہ شکر بار بار عزیزان میں صبر کا آنا کسی صبر سے کم. جناب کی تشریف آمد پر آپ کو خوش آمدید. حضرات سے گزارش ہے تشریف رکھیے. اس مجلس سے ہمارے شیخ صاحبان تشریف لا رہے ہیں. گزارش ہے خدا آگے نہیں شکریہ. آ جائیے. حضرات گرامی قدر آپ حضرات کے سامنے میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جانی مانی شخصیت ہے. سابقہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے ہیں. اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں دو شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جن کا نام عباس، ایک حضور کے چچا ہیں، ایک جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں اور سب سے بڑے وفادار بھی ہیں. یعنی یہ اس کے عباس جو ہے یہ جیسے ہی تصور میں آتا ہے تو ادب مصطفیٰ اور حضور علیہ السلام سے وفا کا ایک استعارہ بن کر نگاہوں کے سامنے دو شخصیات آ جاتی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں. آپ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور؟ کہا کہ بڑے حضور ہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا. کمال ادب اور محبت مصطفیٰ حضور کے چچا حضرت عباس سے دنیا گزر گئے. اور حضرت حسین کے اصحاب میں سے ہیں حضرت عباس جنہوں نے ایسی وفا کی تاریخ رقم کی کہ اب جب بھی کائنات انسانیت میں لفظ وفا لیا جائے گا حضرت عباس علمدار کا تصور جو ہے وہ قائم ہے. یعنی یہ اسم ہائے عباس جو ہے یہ حضور کی محبت کا اور آل رسول کے ساتھ وفا کا وہ حوالہ ہے کہ جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور جسے ادب مصطفیٰ مل جائے اور اہل بیت کریم کی سواد کے ساتھ وفاداری مل جائے، میں سمجھتا ہوں کائنات میں اس سے بڑا ثمر اور کوئی نہیں. اور میں آپ حضرات کے سامنے اس ثمربار شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے فیض کیا اور دین محمدی کی پاسبانی کے لیے، پاسداری کے لیے علمدار حسین حضرت عباس کی وفا کا حصہ کثیر اپنے نطق میں بھی رکھتے ہیں اور اپنی جرت و استقامت میں بھی رکھتے ہیں. تو حضرات گرامی کا جو آپ حضرات کے سامنے میں دعوت دینے جا رہا ہوں اس عظیم المرتبہ شخصیت کو جو ان خصوصیات کی وجہ سے محبوب عوام الناس ہے اور نام جن کا مفتی صدر عباس ہے. حضرات اب جن کی باری ہے یہ مرید عطار ہے اور نسبت عطاری ہے. میں نہیں کہتا خود کہتے آنے والی شخصیت علامہ مولانا مفتی صدر عباس جناب کی خدمت میں ہے اپنے بلفرجات سے نواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص سادات و علماء، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان میلاد النبی کے ساتھ معنون ہے. میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے. آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم محمد شفقت رسول صاحب اور ہمارے بھائی محمد عرفان رسول صاحب اور برادر عزیز محترم محمد عرفان بشیر صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں خالق کائنات ان سب کی اس کاوش اور محبت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی زینت کثیر تعداد میں ثنا خان بھی ہیں اور اپنے اپنے وقت پر کچھ حاضریاں لگوا گئے اور کچھ لگوائیں گے، اور علماء اور کئی کثر نفسی کرتے علماء مجمع میں ہیں اور عوام و خواص. میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے اور اس محفل کی برکات کا کچھ حصہ اللہ رب العزت مجھ فقیر کو بھی نصیب فرمائے. دوستان گرامی، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت بطول زہرا حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی والدہ ماجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک جگر کا ٹکڑا ملکہ کائنات ملکہ جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت اور سیرت و زندگی سے متعلق چند گزارشات کرنے کا مجھے حکم ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس عنوان سے متعلق آپ سے بات کروں. آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے. جتنے حضرات تشریف فرما ہیں اگر کرم نوازی فرمائیں اور موبائل جس نے کوئی تصویر بنانی ہے بنا کے جیبوں میں ڈالے اور توجہ ادھر کرے تو مجھے زیادہ لطف آئے گا، ہم بات سمجھ سکیں گے. اور جتنے کھڑے ہیں یہ انتظام آپ کے لیے ہے، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں اور کرم نوازی فرماتے ہوئے مجمع میں جلوہ گری فرمائیں تو یہ ایک زیادہ حسن ہو جائے گا اور آپ بھی نہیں تھک پائیں گے. یہ مہربانی ہوگی آپ سب حضرات کی. یہ ایک میدان کا حسن بھی ہوتا ہے اور محفل کا بھی حسن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ارد گرد میں جو بچے ہیں ان کو بھی کمیٹی والے اگر کہیں تو یہ بھی بیٹھ جائیں، چونکہ ہمارے میں اور باقی جتنے لوگ ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ ہم ادب والے لوگ کہلاتے ہیں. تو یہ ادب یہ بھی ہے کہ ہم اس انداز کے ساتھ اپنی حاضری کو پیش کریں. آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ. فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے. اس واسطے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ مال دینے سے ہی سخی نہیں ہوتا، وہ بھی ایک طریقہ ہے سخاوت کا اور کرنا بھی چاہیے. فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے بھی سخی بن سکتا ہے کہ جب ذکر خدا بھی کرے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرے. آواز کمزوروں والی ہے، فرنٹ سیٹوں والے ذرا مہربانی فرمائیں، ذرا جاگ کے بیٹھنا. 12 گھڑیوں پہ بجے ہیں، چیروں پہ بج گئے تو پھر کیا بنے گا. یہ اپنا آپ سمجھے کہ محفل ہی اب شروع ہوئی ہے. مہربانی فرمائیں گے آپ حضرات. دوستان گرامی اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کیجئے. میں شوق بڑھانے کی نیت سے ایک بات سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ. فرمایا جو بندہ میری ذات پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ بندہ جنت کا راستہ بھول گیا.
درود پاک یہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ سن کے آپ کی مسکراہٹ تو چہرے پہ آ ہی جائے گی کہ یہ جو جنت کا راستہ ہے، سب سے زیادہ اس راستے کو یاد کون کرتا ہے؟ یہ سنی ہے جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ تو درود و سلام ضرور پڑھا کیجئے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو آیت میں نے پڑھی ہے، آئیے اس کا سہارا لے کر اہل سنت کے منہج کے مطابق میں سیدہ پاک کی عظمت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خلاق عالم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو شان و عزت عطا فرمائی ہے، اس کا ایک پہلو آج کے عنوان سے سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک کو جو چیز بھی عطا فرمائی نا، وہ عزت اور عظمت والی اور فضیلت اور برکت والی ہے۔ آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے، ذرا آسان کیجئے، تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے اور ذہن نشین فرما لیجئے۔ محبوب پاک کو اللہ رب العزت نے جو امت عطا فرمائی ہے، وہ پہلی امتوں سے افضل ہے۔ جو کتاب عطا فرمائی، وہ پہلی کتابوں سے افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو صحابی عطا فرمائے، وہ پہلے نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو دین عطا کیا گیا، وہ پہلے ادیان سے افضل ہے۔ اور اس جملے کا لطف لیجئے گا، اللہ نے اپنے حبیب کو جو زمانہ عطا فرمایا، وہ پہلے زمانوں سے افضل ہے۔ جو آپ کو گھرانہ عطا فرمایا، وہ کائنات کے گھرانوں سے افضل ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے۔ تو یہ نقطہ جب ہمارے ذہن میں آ جائے گا تو ہمارے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو جو چیز بھی عطا فرمائی، وہ عظمت والی، فضیلت والی، شان والی اور برکت والی عطا فرمائی۔ تو جب ہر چیز ہی شان والی ہے تو پھر حضور کا گھرانہ کتنی شان والا ہو، سمجھ آئے؟ اور پھر اس کے تذکرے میرے رب نے خود فرمائے۔ میرا خالق و مالک فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس کا تفصیلی ترجمہ کروں گا جو جناب کے اذہان سے قریب ہو اور آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کی جو اہل بیت ہے، اس سے ہر قسم کی نجاست، آلودگی اور گندگی، ہم اس کو ان سے دور رکھیں۔ اب یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا اپنا ذہن اور سماعت اور دل اور آنکھیں میرے قریب کیجئے تاکہ میں بات سمجھاؤں۔ دیکھیے ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے جو آپ کو گھرانہ عطا کیا، آپ کی جو اہل بیت ہے، گھرانہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں آل بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے اور گھرانہ بھی ہے، سمجھ آ رہی نا؟ یہ سارے لفظ مترادف فرمانا قریب قریب ہی ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو یہ شان بخشی ہے کہ ہر قسم کی جو آلودگی ہے، ہم اس کو ان سے دور رکھیں گے۔ اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہنا کہ ہم نے اس کو پاک کر دیا ہے، اس کو ستھرا کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس میں کچھ تھا تو ہم نے اس کو جدا کر کے ان کو ستھرا کیا۔ ایک یہ ہے کہ ہم اس کو ستھرا رکھیں گے، اس کا انداز یہ ہے کہ کوئی بھی نجاست ہم اس کے قریب نہیں آنے دیں گے، دور رکھیں گے۔ کیا مطلب ہیں؟ یہ ستھرے، لیکن مزید رحمت یہ ہے کہ ہم کسی گندگی کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ حبیب پاک کا گھرانہ وہ ہے جس کو مصطفیٰ جان رحمت کی خاطر رب نے چن تو پہلے لیا تھا، پھر اعلان کیا کہ یہ چنے ہوئے ہیں، یہ پاکیزہ لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوئی نجاست ان کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں کراچی میں تقریر کر رہا تھا تو ایک دوست نے نا مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا طاری صاحب، یہ کئی بندے ہوتے ہیں کہ جو نبی پاک کی آل سے پیار نہیں کرتے، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہا لمبی چوڑی میں آؤں بھی کوئی نہیں، میں تو بڑا سادہ بندہ ہوں، میں تو لمیاں گلا منٹا دے کرنا داتی ہاں، سیدھی سی بات ہے، اپنا ایک اپنا سٹائل ہے۔ تو کہتا وہ کیسے؟ تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ ہم کوئی بھی نجاست اور گندگی اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ جن کے قریب گندگی نہیں آ سکتی، ان کے قریب کوئی گندا کیسے آ سکتا ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے یار۔ وہ جو فرما رہے ہیں آپ حضرات، جن کے قریب گندگی نہیں آ سکتی، ان کے قریب کوئی گندا کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس واسطے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی، آپ کے صحابہ کی اور آپ کی آل کی محبت مل جاتی ہے۔ اچھا میں یہاں ایک بات اور بھی کر دوں، بس اوقات اسی بات کو سن کر کئی لوگ واہ 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 کیا بات ہے، لیکن جب صحابہ کی بات آئے تو ساتھ ہی چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ تو وہ بڑا ایک عجیب و غریب، یعنی چہرے کا جغرافیہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹے پریشان نہ ہوا کریں، یہی تو ایک بات ہوتی ہے۔ اب حدیث شریف ہے، میں پہلے سنا دوں، اس سے سارے تفرقے، ساری لعنتیں مٹ جائیں گی اور اہل سنت کا چہرہ نکل کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، توجہ فرما رہے ہیں جی آپ سارے حضرات، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث کنز العمال شریف و دیگر کئی محدثین نے اس کو لکھا،
فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی فلم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی، او کما قال علیہ السلام۔ میرے کریم فرماتے ہیں، فرمایا جس نے مجھ سے محبت فرمائی، جس نے میرے صحابہ سے محبت فرمائی، اور جس نے میری اہل بیت سے محبت فرمائی، جس نے میری بیویاں جو کہ تمہاری مائیں ہیں ان سے محبت رکھی اور ساری حیاتی ان کے خلاف بات نہ کی، ادب کرتا رہا، فرمایا جب یہ بندہ مر کے جائے گا نا، قیامت والے دن جہاں ہم ہوں گے وہاں ہی ہمارے ساتھ پیار کرنے والا بندہ بھی ہوگا۔ اس حدیث پاک نے بتا دیا کہ ہم نے سب سے پیار کرنا ہے۔ تو جب کوئی الگ سی حدیث بیان کی جائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی سب خارج ہو گئے تو بس ایک گھر سے پیار کر لو تو کام بن جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، ادھر دیکھو میری طرف، یہ مسئلہ سمجھنے والا۔ جس طرح ماں اور باپ دو چیزیں ہیں، اگر کوئی ماں سے پیار کرے اور ابے کا گستاخ ہو جائے تو وہ کبھی جنت میں جا سکتا؟ بھائی اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے نا، ویسے حدیث زیادہ حدیثوں میں یہ ہے ماں کے قدموں میں بھی جنت ہے اور باپ کے قدموں میں بھی جنت ہے۔ تو ایک حدیث ہم لے کے بھاگ نکلے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ابے دے قدمچ بھی ہے گیا۔ نماز کمزوروں والی ہے یار، ایسے نہ کرو، احمد تو گرنٹی نہیں دبے، ابے دے قدمچ بھی ہے گیا۔ لیکن میں نے کہا ایک اور بات بھی سنو نا، ماں کو جنت کہا گیا ہے، لیکن بھائی جنت ابوا کھلے گا تو جائیں گا نا، اگے آہو تو میں کہتا ہوں پتہ جنت ابوا کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنت، فرمایا یہ تمہارا جو باپ ہے نا، یہ پتہ کتنی عظمت رکھتا ہے، یہ جنت کا وہ دروازہ ہے، جب تک کھلے گا نہیں تم جنت میں جا سکتے ہی نہیں ہو۔ اس واسطے اپنے والد کی شان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ماں سے محبت کرے اور باپ کا گستاخ ہو جائے، آپ بتلائیے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ بولو بولو سارے، 5 کلو کا سیر نہ ہلاؤ، میری آواز تھوڑی تو کہیں آنی چاہیے۔ اچھا اسی طرح اگر کوئی بندہ باپ سے محبت کرے اور ماں سے نفرت کرے، چلا جائے گا جنت میں؟ کہنا نہیں، دونوں نال پیار کرنا پڑنا ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہیں صحابہ سے بھی پیار کرنا پڑے گا، تمہیں اہل رسول سے بھی پیار کرنا پڑے گا۔ ہم کہیے صحابہ کی بات آتی ہے تو بڑی واہ واہ کیا بہت ڈوڑ کے اچھل کے ہوتے ہیں، اور اہل رسول کی بات آئے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ میں کہا پتر فارغ ہو۔ اسی طرح کہ اہل رسول کا نام آئے تو ڈوڑ کے ہوتے ہیں، صحابہ کا نام آوے تو جناب پتہ نہیں 7-8 فوتیاں کٹھیاں ہو جاتی ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، جس طرح ماں اور باپ دونوں سے پیار کرنا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت دونوں سے پیار کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو مثال ایک اور دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں ایک ذات اللہ کی ہے، ایک رسول پاک کی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں رسولوں سے نہیں، جدا کہ کہتے ہیں اسی بڑے بڑے توحیدی ہونے ہیں، اور نبیاں نو بھی نہیں مانتے، سورنا تے رسولوں نے کوئی اختیار نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، فلاں 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 XYZ۔ تو آپ بتائیں ایسے لوگ صحیح عقیدے پر ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کو لے لیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑ دیں؟ اچھا کوئی اگر کہے کہ میں صرف رسول کو مانتا ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، تو وہ کامیاب ہو جائے گا؟ تو جس نے ایک ذات کو لیا ایک کو چھوڑا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس نے صحابہ کو لیا اور آل کو چھوڑا وہ بھی کامیاب نہیں، اور جس نے آل کو لیا صحابہ کو چھوڑا وہ بھی کامیاب نہیں۔ کامیاب وہی ہے جو ان دونوں ہستیوں سے پیار کرے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چونکہ اہل سنت کا سٹیج ہے نا، تو اس لیے یہ ذہنوں سے ہر قسم کی خلش اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ذرا چلیے اگلی بات، بیٹے موبائل سے نکل آؤ، یہ تمہیں تقریر نہیں سننے دے گا، جیب چپائی کر دیکھ میرا پتر، ایک سامنے بیٹھتے ہو دوسرا سستیاں کرتے ہو، ایسے نہ کرو۔ بات سنیے، اور یہ بڑا خاص عنوان ہے، اور یہ عنوان سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بڑی شان ہے، آپ کے اصحاب کی، لیکن آج میرا موضوع آل وہ بھی ساری نہیں، سیدہ کائنات، توجہ ہے نہیں؟ آج میرا عنوان یہ ہے، تو اس لیے میں ابھی بنیاد باندھ رہا ہوں۔ اب چلیے اگلی بات، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ محبوب آپ کی جو اہل بیت ہے، آپ کا جو گھرانہ ہے، ہم نے ان سے ہر قسم کی نجاست اور آلودگی اور گندگی اس کو دور رکھا ہوا ہے، یہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ رہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اچھا یہاں پر ایک میں بڑی بات، یہ گہرائی والی بات ہے، اس طہارت کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کبھی غسل بھی نہ کریں یا وضو بھی نہ کریں تو بس ٹھیک ہے ہر وقت؟ تو کہا نہیں، ایسی بات تو نہیں، وہ وضو بھی کرتے تھے، وہ غسل بھی کرتے تھے۔ تو پھر اس پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو آپ بات سمجھیں، یہی تو مسئلہ ہے جس کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو اہل سنت سمجھ۔ کئی لوگ کہتے ہیں وہ بس پاک ہے، وہ معصوم ہے۔ میں کہا بے ایتھے فرق ہے، ہم کہتے ہیں معصوم صرف اور صرف یا نبی ہیں یا فرشتے ہیں، بس
اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اور معصوم نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ ان کو جب پاک کہا گیا، آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، غلوف نہ کریں، مسئلہ سمجھیں۔ فرمایا ان کی پاکی کا مطلب یہ ہے جتنے اخلاق ہیں، جتنے عقائد حقہ ہیں، جتنے اوصاف حمیدہ ہیں، جتنے خصائل صحیحہ ہیں، جتنی اخلاقیات کی شاخیں ہیں، اللہ نے ساری کی ساری آل رسول کو عطا فرما دی ہیں۔ اس پاکیزگی کا مطلب یہ ہے عقیدے کی طہارت، عمل کی طہارت، اس میں سوچ کی طہارت، اس میں اخلاق کی طہارت، اس میں ان کی سخاوت کی طہارت، یہ مراد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور باقی جو عوارض جسمانی ہوتے ہیں وہ لاحق ہوتے تھے، وہ وضو بھی کرتے تھے، وہ غسل بھی فرماتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو لوگوں کو غلو نہیں کرنا چاہیے، بات سمجھنی چاہیے۔ آسان لفظوں میں جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں اللہ رب العزت نے آل پاک کو عطا فرما دیے، اور جتنے بھی اوصاف رذیلہ ہیں، گندے اوصاف، اللہ نے بالکل دور رکھا ہوا ہے محبوب پاک علیہ السلام کے سارے گھرانے کو۔ اصل اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ پہلی بات۔ اب دوسری بات بھی اسی آیت کے تحت سنیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر ہے۔ اب اگر لفظ اہل بیت آئے تو کم از کم ہمیں یہ نالج تو ہونا چاہیے نا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ تو اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے تو چار چیزیں بیچ میں آتی ہیں۔ ویسے علماء نے 3 لکھا، میں 4 اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح مسئلہ سمجھ آ جائے۔ آپ کہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ادھر دیکھیں میرے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات، جب لفظ اہل بیت بولا جائے تو اس سے کسی کی من پسند کی شخصیات نہیں ہوتی کہ ایسی اینا کو ماننے ہیں۔ تو کہوں نہ بھائی تو تیری گال منی ہے، قرآن اور حدیث دیکھ رہے ہیں، جو قرآن اور حدیث کہے گا وہ مانیں گے۔ میں ماننا کیا کام کر، قرآن اور حدیث سے آنا یار، یہی ہمارا مزاج ہے، بات ڈرتے ہیں۔ میں کہا ڈریا نہ کرو، یہ مزاج ہے تو ہر گل سمجھ آ رہی ہے نا۔ لوگ تو ایسے ہی ہر چیز کو ملا کے چلے جاتے ہیں۔ سنیے، جب لفظ اہل بیت بولا جائے تو سب سے پہلے نبی پاک کی ساریت بیویاں مراد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک کی ازواج پاک، اگر ازواج نہ مراد لی جائیں تو پھر گھر والیاں۔ میں نے ایک بندے سے بات کی تو وہ کہنے لگا ہم تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کو مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بات تو میں تم سے بعد میں کرتا ہوں کہ باقی بہنیں بھی تھیں یا اولاد کتنی ہے تو میں بعد گل کرنا نا، پہلے میں نے یہ دس اے بیٹی اہل بیت ہے؟ کہتے ہاں جی۔ تو میں آخیا یہ بیٹی کے نہ دیے؟ کہ نبی پاک دی۔ تو میں کہ نبی اماں کا نام کیے؟ کہ حضرت خدیجہ پاک۔ تو میں کہ حضرت خدیجہ اہل بیت کوئی نہیں؟ اگر نہیں ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ تو میں کہ تیرے میں نزدیک نو کی کرنا چاہے رہا اتنا نیرا ہے، بتیاں نو اہل بیت مان دے ہو تے ماں نو مان دے ہی نہیں۔ شرم کرنی چاہیے یار، یہ کون سا دین ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ نا۔ اپنی من پسند کے لیے بندہ، اب سیدہ پاک اس سے کیسے راضی ہوں گے جو ان کی ماں کا انکار کر رہا ہے؟ بولو نا یار۔ اس بات سے یہ مسئلے سمجھو، بعض لوگ سمجھتے شاید یہ مولویوں کا مسئلہ، وہ بھائی مولویوں کا نہیں۔ لوگ اپنی اپنی لکیریں کھینچنا چاہتے ہیں، لیکن دین کہتا ہے لکیر اپنی نہیں، لکیر وہ ہے جو تمہیں قرآن نے عطا کی ہے اور مصطفیٰ کے فرمان نے عطا فرمائی ہے، اور اسی پر 1400 سالہ امت قائم ہو، یہ اصل راستہ ہوتا ہے۔ اب سنیے اگلی بات، اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے سب سے پہلے نبی پاک کی ازواج، اور وہ بھی ساری کی ساری، یہ اہل بیت میں ہیں۔ نمبر 2، نبی پاک علیہ السلام کی ساری اولاد پاک، اور یاد رکھ لیجیے اولاد پاک میں میرے نبی کی 4 نور زادیاں ہیں اور 3 نور زادے ہیں، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ گھرانے جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام کر دیا گیا تھا، اور یہ کون سے گھرانے ہیں؟ آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی، یہ 5 گھرانے ہیں جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام تھا۔ اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں، نبی پاک کی پھوپھیاں اور چاچے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں جن کو مفسرین نے بیان کیا ہے، اور یہ پوری امت نے بیان کیا۔ قرآن و حدیث کا اصل مراد بھی یہی ہے کہ نبی پاک کی جب اہل بیت کی بات آئے، بیویاں بھی مراد ہوتی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، اور آپ کے گھرانے بھی۔ ان سب کو کوئی مانے گا تو اہل بیت کو مانے گا، اور اگر کسی کا انکار کرے تو اہل بیت کو ماننے والا نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم مان رہے ہیں یا نہیں، لیکن سنی ایسا ہے یہ نبی کی ہر نسبت کا حیا کرنے والا ہوتا ہے، ماننے والا بھی ہوتا ہے۔ پہلی بات۔ اب دوسری بات، آگے بھی چلیے۔ آپ نے کہا تھا آپ نے تو 4 چیزیں کہی، تو 3 ہوئی ہیں، اب چوتھی بھی سن لیجیے، اور یہیں سے ہمارا موضوع آگے کھل کے شروع ہو جائے گا۔
دوستان گرامی چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ ہے پنج تن پاک. وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو، مولا علی شیر خدا آپ کو، اور اپنی گود میں حسنین کریمین تو یہ بہن دونوں بھائیوں کو بٹھایا، اوپر اپنی چادر دی، اور خود میرے نبی بھی جلوہ گر تھے، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو بھی ستھرا فرما جیسے تو نے وعدہ فرمایا ہے. اب یہ نبی پاک نے کہہ دیا. بعض کہتے ہیں دیکھو جی نبی پاک نے چادر میں ان کو لیا ہے تو لہذا یہی ہے. میں نے کہا حدیثیں پڑھ کے دیکھ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے تو حضرت ام سلمہ کے گھر تھے. نبی پاک علیہ السلام آپ کی زوجہ پاک حضرت ام سلمہ آئی اور آپ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں. تو حضور نے فرمایا انت علی خیر. اس کا ترجمہ سنیے گا. فرمایا تو تے پہلے ہی اہل بیت دے وچ ہے. اچھا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا سیدہ نہیں تھی؟ میں کہ سیدہ تھی لیکن باقیوں کو بھی شامل کرنا تھا. یہ ضرورت اس لیے پیش آئی. اچھا اس میں بھی ایک راز ہے، اگر آپ سمجھے تو آج وہ راز بھی آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک نے سیدہ پاک آپ کی اولاد پاک مولا علی پاک کو ہی کیوں کہا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. اس کا جواب یہ ہے جتنے خارجی لوگ تھے نا، خارجی وہ ہوتے جو آل رسول کے دشمن ہوتے ہیں، رافضی وہ جو صحابہ کے دشمن ہوتے ہیں. انہوں نے اے مار ایک کانو لے کے توڑ دینے. سنی وہ ہے جو نبی کی ہر نسبت کا لحاظ بھی رکھتا ہے، ادب بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے. اب وہ جو خارجی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو آیت ہے اس سے مراد نبی پاک کی بیویاں ہیں، وہ اہل بیت ہے. اور جب تک سیدہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، جملہ سنیے گا، تو وہ بھی اہل بیت میں تھی کیونکہ نبی پاک کی بیٹی. اب حضرت علی سے شادی ہو گئی تو یہ علی کی گھر والی بن گئی ہے، تو یہ اہل بیت میں نہیں رہی چونکہ یہاں نبی کی گھر والیوں کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھو کتنی باریک واردات ہے. اور ہمارے کئی لوگوں کو آج پتا چلا اچھا خارجی ایسے کہتے ہیں. اب نبی پاک نے اس کا جواب پتہ کیا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری بیٹی علی کی گھر والی بن گئی تو اس شان سے نکل گئی. فرمایا اعتراض کرنے والوں سنو، میں نے اپنی بیٹی تو بیٹی نہیں، اس کی اولاد کو بھی قیامت تک کے لیے اپنی آل میں شامل فرما دیا. آواز کمزوروں والی ہے، نعرہ بھی لگ سکتا ہے. یہ صرف ہور خطیبہ واسطے نہیں، ساڈے واسطے بھی نعرے ہوندے ہیں. بولیے ذرا پیار کے ساتھ. ایک منٹ یہ تھی نام ہی لاؤ تو چنگا معذرت دے نال میں نعرے کا قتل کیتا جی یار. جو محبت والے ہیں وہ سبحان اللہ فرما دے بس. یہ کہڑی گل ہوئی جناب. خیر بہرحال توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی قدر، مسئلہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات آپ کی اولاد پاک اور مولا علی پاک ان کو چادر میں ایسے لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ آیت تو صرف نبی پاک کی گھر والیوں کے لیے ہے. اب یہ سیدہ علی کی گھر والی بن گئی تو لہذا یہ نکل گئی. فرمانا ہم نے دوبارہ سے وضاحت کر دی، تفسیر کر دی کہ سیدہ تو سیدہ رہی، علی بھی اہل بیت میں ہے، علی کے بچے بھی اہل بیت میں ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سارے پیار کے ساتھ. آواز سمجھ آئی آپ سارے؟ یہ باریک واردات تھی جس کے جواب کے لیے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر میں یہی کہتا ہوں نا، اب یہاں پانچتے ہی بریکہ لگ جاتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی، تو پھر 2 4 5 10 11 12 13 14 کیوں؟ میں نے کہا غیرت مند بریلی کے بابے کے گھر کا پانی پی، تجھے پھر پتہ چلے گا کہ آل رسول کے لیے من پسند کی شخصیات کا تعین نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ. ایسے سادات کو ماننا چاہیے. اور ہم جب سادات کو سید کا صرف سید العقیدہ ہونا ضروری ہے، باادب ہونا ضروری ہے کہ وہ صحابہ کا ادب کرے بس. اس کے علاوہ آپ پیمانے لے کر نہ پیچھے بھاگا کریں، گڈیاں نہ دیکھا کرو اور یہ داڑیاں تے پگڑیاں نہ بنو. دیکھو وہ اگر عمل اچھا کر لے سبحان اللہ بہت برکت والی بات ہے، وہ نہ بھی کرے نا تو ادب ہم پہ ہمارے اوپر پھر بھی لازم ہے، چونکہ ہم عمل دیکھ کر نہیں مان رہے، ہم حضور کی نسبت دیکھ کر مان رہے ہیں. لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو توجہ اور وہ صحابہ کا ادب نہ کرے تو جیڑا اپنے نانے دے وفاداراں دا ادب نہیں کرتا پھر وہ چاہیے سائڈ کی ہو جائے. تو جان تے تیرے نانا جی جانا. اسی نہیں منہ بکھا سکتے کہ ایسے بندوں سے، اور میں آپ کو یہ بھی بات کروں کہیں وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور آج کل اس نام کا ٹائٹل رکھنے والے کئی لوگ ہیں جو صحابہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم ان سے کہیں گے خدا کا خوف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسبت کی وجہ سے اگر 1400 سالوں کے بعد آپ کا ادب ضروری ہے
تو جنہوں نے تن من دھن تمہارے نانے پر نچھاور کیا ہے ان کا ادب کیوں ضروری نہیں ہے؟ راتیوں کے پیچھے چل کر کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کے صحابہ کی بے ادبی کرے یا خاجیوں کے پیچھے چل کر وہ حضور کی آل کی بے ادبی کرے۔ ہم حضور اکرم علیہ السلام کے صحابہ کے بھی باادب ہیں اور حضور اکرم علیہ السلام کی آل پاک کے بھی باادب ہیں۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ سارے حضرات؟ اور یہ مسئلہ یقین کیجئے، بیٹا بیٹھ جاؤ نا میرے چاند، بیٹھ جاؤ۔ اور یہ مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں درباری مولوی نہیں بیان کرتا۔ بابا جی شاہ جی بابا جی میں آنا ہے انہوں نے دسو اگر تمہاری وجہ سے کسی کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے مولوی پیر شاہ نقیب کا اور کیا چاہیے؟ تو یہ تسی نہیں نہ دستے بابا جی جو تسی کرو بابا جی یہ کوئی ادب نہیں ہے۔ آپ دیکھو سکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، توجہ دلائی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، آپ سیاہ اٹھا کے دیکھیں، احادیث صحیح سند صحیح المتن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں آئیں صدقے کی، حضرت امام حسن یا حسین دونوں کا نام آتا ہے، چھوٹی عمر تھی آپ کی۔ تو آپ نے دیکھا کھجوریں پڑی ہیں، نبی پاک محو گفتگو سے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی۔ نبی پاک کی جب توجہ ہوئی فوراً آگے بڑھے، اپنی انگلی مبارک ان کے منہ مبارک میں ڈال کے وہ نکال دیا، فرمان نہ آل محمد کے لیے صدقے کی چیز کھانا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تو اس وقت نابالغ تھے، شریعت کے مکلف نہیں تھے، وہ کھا بھی جاتے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مسئلہ بتانا ہو تو جس عمر میں بھی ہو مسئلہ سمجھانے میں حرج نہیں ہے۔ تو اگر جنت کے سرداروں کو مسئلہ بتایا جا سکتا ہے تو یہ تو سنت سے ثابت ہے کسی کو بھی مسئلہ بتایا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں محبت اور ادب کے ساتھ بتانا چاہیے، یہ ہمارا موٹو ہے۔ تو میں نے کہا محبت اور ادب اگر چاہتے ہو نا تو پھر صحابہ سے بھی محبت کرو اور نبی پاک علیہ السلام کی آل سے بھی محبت کرو۔ کیا خیال ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ سارے حضرات؟ تو مسئلہ بتانے میں حرج نہیں ہے جناب۔ تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں، جب نبی پاک کی سنت سے ثابت ہے کہ کسی کو بھی مسئلہ بتایا جا سکتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ نہیں جی اسی تو نہیں بولنا۔ میں کہا پتر جتنے غلطی ہوئے اتنے تو بولنا پینا ہے، اور اگر نہیں بولو گے تو یہ نقصان اور زیادتی اس کے ساتھ بھی ہے اور اپنے مسلک کے ساتھ بھی اور اپنے آپ کے ساتھ بھی ہے۔ اور آج یہی ایموشنل بلیک میلنگ ہو رہی ہے۔ آپ ایک مرتبہ میرا خیال ہے ادھر چل کے دیکھ لیں تو پھر آپ ادھر آ جائیں تاکہ میں آپ کو تقریر سنا لوں۔ کیا خیال ہے؟ آپ ذرا دھیان کریں نا میری جان۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بھائی محمد ساجد قادری صاحب تشریف لے آئے، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ ادھر ہی آ جائیں، ادھر ہی آ جائیں۔ بسم اللہ۔ تو دوستان گرامی ماشاءاللہ خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دوستان گرامی جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا۔ تو مسئلہ بتانے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جناب نعت خوان ہے، نقیب ہے، پیر ہے یا شاہ ہے، یہ مدرس ہے، یہ کون ہے۔ اگر کہیں پر آپ کو لگے کہ یہ بندہ بے ادبی اور گستاخی والی بات کر رہا ہے، بے شک ہاتھ جوڑ کے سمجھائیں، پر سمجھانا ضروری ہے۔ اور یہ کسی کو بھی مسئلہ بتایا جا سکتا ہے۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالی ہماری زبان کو، ہمارے عمل کو پھسلن سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ ہمیں اہل سنت کا راستہ نصیب فرما دے۔ مجھے اس واسطے یہ بڑا ضروری ہے۔ تو سادات کو جب ماننا ہے تو ان کے عمل کو دیکھ کر نہیں، داڑھیوں کو دیکھ کر نہیں، عمل اور گاڑیوں کو دیکھ کر نہیں، ان کے آستانے دیکھ کر نہیں، ان کے چپے اور کبے دیکھ کر نہیں۔ سید غریب بھی ہو تو ادب کیا جائے گا، صرف ایک چیز ہے کہ اس کا صحیح العقیدہ اور باادب ہونا ضروری ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ اور یہ درباری مولوی بیان نہیں کر سکتا، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے ہم درباری نہیں ہیں، ہم مطاری ہیں، اس لیے مسئلہ آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اور یہ جب مسئلہ بتایا جائے گا تو انشاءاللہ یہ ساری بد عقیدیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ توہین کا ہمارا نہ ارادہ کبھی رہا ہے نہ ہم کر رہے ہیں، مسئلہ بتانا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اگر تھکے نہیں تو بات آگے چلا سکتا ہوں، فرنٹ سیٹوں والے توجہ فرمائیے۔ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، جس میں 4 چیزیں، آقا کریم علیہ السلام کی ازواج پاک، ساری اولاد پاک، اس کے بعد گھرانے اور اس کے بعد 5 تن پاک، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں آتے ہیں۔ اب آ جائیے بات خاص اور خاص موضوع میرا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی ہے، سنیے گا ذرا۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عمر اقدس ابھی بالکل چھوٹی عمر میں ہیں، اور یہ جو ابو جہل لعین تھا، توجہ توجہ یہ بات سننے والی ہے، ذرا موبائلوں سے نکل کر بھی کبھی بات سن لیا کریں۔ ابو جہل نے آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں۔
آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا اس نے اور یہ روتی ہوئی آئی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں. توجہ کرنا ذرا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا بابا جان مجھے آج ابو جہل نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ توجہ میری طرف. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ کے بیٹھ جائیں. اب سارے ادھر دیکھ رہے ہیں اور جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں یہاں توجہ دائیں بائیں ہونی نہیں چاہیے، اس لیے میری مجبوری یہ ہے. اب جب بتایا فرمایا اسی طرح جا کے جناب ابو سفیان کو بتاؤ. ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. فرمایا جاؤ میری بیٹی ابو سفیان کو بتاؤ کہ میرے ساتھ آج ابو جہل نے یہ حرکت کی ہے کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے. سیدہ کائنات کی جناب ابو سفیان کو بتایا. اللہ اکبر. التدوین فی اخبار قزوین، اس کتاب کے اندر بھی یہ موجود ہے، بہت سارے کتب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. آپ نے جب جا کے بتایا نا تو جناب ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہے تمہارے باپ کے ساتھ، لیکن یہ حرکت اچھی نہیں ہے کہ عورتوں پر اور بچیوں پر ہاتھ اٹھایا جائے. ابو جہل نے غلط حرکت کی ہے. آپ جب وہاں سے چلے تو آپ سیدہ کو ساتھ لیا اور پہنچے جناب ابو سفیان ساتھ ساتھ ابو جہل کے پاس. ابو جہل کے پاس جب پہنچے نا تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ اے سیدہ ذرا ہاتھ اٹھا جیسے اس نے تمہارے اوپر ہاتھ اٹھایا، ذرا تھپڑ مار اس ابو جہل کو. توجہ فرمانا ذرا. ماشاءاللہ ہمارے درمیان عاشق اعلیٰ حضرت عاشق غوث و رضا حضرت قبلہ حاجی محمد اویس رضا قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف فرما ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے آپ کی صحت ٹھیک نہیں تھی، بہت سارے لوگوں نے دعائیں فرمائیں اور دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ یہاں تشریف لائے. اللہ کریم آپ کو دیر گاہ سلامتی عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے ذریعے سے جو اشعار کی صورت میں اور ان کی وضاحت کی صورت میں ہمارے مسلک اور ملت اور ملک کی خدمت ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اللہ پاک اسے قبول فرمائے، دوام بلکہ قبول عام نصیب فرمائے. چونکہ حاجی صاحب کی صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہی بات آپ کی خدمت میں گزارش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا اور اس کے بعد ہم حضرت حاجی صاحب آپ کو سنیں گے. دیکھ کر خوشی ہوئی. ست بسم اللہ جی آیا نو. اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتیاں عطا فرمائے. ابھی جو دوست کھڑے ہیں اگر آپ کریمی فرمائیں اور مہربانی کریں تو یہاں تشریف لے آئیں تو آپ کا بھلا ہوگا اور یہ ایک اچھا رنگ بن جائے گا محفل کا. اللہ کریم آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. میں بات یہ کر رہا تھا تدوین کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ابو جہل نے. انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں چل کے بتایا کہ بابا جان آج ابو جہل نے یہ حرکت بد کی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اسی طرح یہ مسئلہ چل کے جناب ابو سفیان کو بتا کے آؤ. اس وقت تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ابھی تک. جب انہوں نے چل کے بتایا تو دیکھو دشمن بھی جو ہوتے ہیں نا، کئی دشمن بھی اصول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں لیکن کئی کمینے ہوتے ہیں وہ حد کراس کر جاتے ہیں. وہ جو جناب ابو سفیان کو انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں، ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہے لیکن اس کا یہ مطلب کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھایا جائے اور پھر اتنی چھوٹی بچی پر. انہوں نے سیدہ کائنات کو ساتھ لیا اور چلے گئے ابو جہل کے پاس. ابو جہل بیٹھا تھا، اس کو کہنے لگا ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، بیٹھے رہو یہاں. اور حضرت سیدہ کائنات سے کہا جو حرکت اس ابو جہل نے کی ذرا تم بھی ذرا اے فاطمہ ذرا اس کو تھپڑ لگاؤ. حضرت سیدہ نے اس وقت جو اس کو تھپڑ لگایا نا، تمام علماء نے لکھا ہے یہ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ ابو جہل کے لیے بھی اور حضرت ابو سفیان کے لیے بھی. فرمایا حضرت ابو سفیان کو جو بعد میں دولت ایمان نصیب ہوئی وہ اس لیے تھی کہ آپ نے سیدہ کا بدلہ دلوایا اور جب نبی پاک علیہ السلام کو پتا چلا تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے باری تعالیٰ تو ابو سفیان کو کبھی نہ بھولنا. فرمایا وہ سیدہ کا بدلہ دلوانے پر
और मुस्तफा जाने रहमत की दुआ का सदका था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू सुफियान को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी थी, और वो सैयदा ने धुतकार दिया और थप्पड़ मार दिया अबू जहल को, तो देख लो वो जलील और रुसवा हो गया, उसको कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं, अगर इन वाकयात को भी देखा जाए तो फिर भी बहुत सारी बातें हमें समझ आ सकती हैं, लेकिन जब दिल में बुग़्ज़ पैदा हो जाए तो फिर कलमा पढ़ने के बाद भी कई लोग हजरत अबू सुफियान पर ज़बानें खोल रहे हैं। मैंने कहा मक्का वाला दिन ही अगर देख लेते तो मसला तुम्हारा हल हो जाता कि महबूब पाक अलैहि सलाम ने जनाब अबू सुफियान के बारे में क्या इरशाद फरमाया। फरमाया आज जो खाने काबे में आ जाए अपना दरवाजा बंद कर ले, अपनी तलवार को नियाम में डाल ले, जो अबू सुफियान के घर आ जाए आज हम उसे पनाह अता फरमा देंगे। समझना चाहिए ये बातें ऐसी होती हैं कि जिनको आप उलमा से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, और ये जो सोशल मीडिया पर उठने वाला तूफान बदतमीजी है इससे बचे, अपने उलमा के साथ कनेक्टिविटी रखें, और जितने भी सैय्युल अकायद, सैय्युल अमाल, सैय्युल अफ़ाल लोग हैं उन सब के साथ जब आप जुड़ जाएंगे तो अल्लाह की रहमत के साथ हमारा अकीदा भी दुरुस्त हो जाएगा, हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, और सैयदा कायनात का सदका, हुजूर की हर निस्बत का सदका अल्लाह के आलम हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब बहुत शुक्रिया जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सबर अब्बास साहब बत्तारी मुख्तसर लेकिन जामे जमीयत से कलाम फरमा रहे थे। अल्लाह करीम जनाब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। क़िबला हाजी साहब तशरीफ़ लाए, जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि जनाब की कुछ तबीयत माज़ी करीब में अलीद रही, आपने सोशल मीडिया पर देखा, तो बार दीगर आप हज़रात की सदाए आमीन में दुआ करता हूँ अल्लाह महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सेहत का सदका आपको सेहत कामिला अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, कायनात में जब मेरे और आपके नबी जिनका आज हम ज़िक्र मिलाद मना रहे हैं, आप तशरीफ़ लाते ही आपने जो पहला काम किया वो सजदा किया और अपनी उम्मत को तालीम फरमाई कि अपनी जबीनों को सजदों से आबाद रखें। तो मैं आप हज़रात के सामने अब ज़िक्र सय्यदुस साजिदीन के लिए जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ वो इसी नाम से मंसूब और मुताल्लिक़ है, और दावत देते हैं तो आने वाली शख्सियत हामिल अंदाज़े नादरी है और नाम मोहम्मद साजिद कादरी है। तशरीफ़ लाएंगे और अपने खूब अंदाज में शाही खूबा के जिक्र से नवाजेंगे। तमामी हज़रात समाअत फरमाएं। जनाब क़िबला मोहम्मद साजिद कादरी। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। वो जो न दे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहां है की जान है तो जहां है। सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मद। क्या शान रे हमज़ा की, क्या बात अमीरे हमज़ा की, क्या शान रे हमज़ा की, क्या बात अमीरे हमज़ा की। सरकार की निज़्मों में ऐसा रुतबा है अमीरे हमज़ा का, दुनिया को क्या है जन्नत में शोरा है अमीरे हमज़ा है। अपने हबीबी भाई भी ये खास फजीलत है उनकी है। अपने हबीबी भाई भी ये खास फजीलत है उनकी
अमीर हमजा क्या अमीर हमजा की आवाज़ उबैद तेरी मफ़ैज़ान नादी आवाज़ उबैद तेरी मफ़ैज़ान नादी حضرات گرامی آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ کے تمام بانیان اور منتظمین کو ساتھ مبارک جسے اللہ اپنے محبوب اپنے رسول کی شفقت عطا فرما دے وہ بندہ صاحب عرفان ہوتا ہے اور عرفان کو اگر ذکر عرفان کے حوالہ سے ذکر بشیر کی توفیق عطا فرما دے تو وہ بندہ عرفان بشیر ہوتا ہے۔ تمام بانیان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رضا ساؤنڈ پروڈکشن کو عید کی تعمیر و ترقی اور برکت کے لیے دعا۔ آپ حضرات کے سامنے میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں آج کی اور ہم سب کی محبوب شخصیت کو۔ حضرات آسمان کا حسن جس طرح چاند اور ستاروں سے ہے اسی طرح زمین کا حسن باعلم اور باعمل شخصیات سے ہے، اور میں حضرات کے سامنے ایک ایسی باعلم اور باعمل شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جن کے نطق سے سننے والوں کو اور عقیدتوں اور محبتوں کی وہ کیفیات لطافت نصیب ہوتی ہیں کہ دلوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے نیتوں کا قبلہ درست ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہنے میں حق کو جانب ہوں کہ آج کی تاریخ میں زمانے کو عبید رضا سمجھ نہیں آ رہا، احمد رضا کیا سمجھ رہا۔ میرے اور آپ کے محبوب عظیم مداح حبیب نبی جناب قبلہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا جناب اپنے خوبصورت انداز و آواز و کلام سے نوازتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تو اویس اور اویس نام میں چلا رہا ہوں، 3 حروف علت الف واو یا بچتا ہے سین سین ہے سین نظر میں نے اپنی تعریف کرتا ہوں اس کے نام کے 4 حروف میں 3 حروف علت یہ سین ہی بچے گا۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کی محبت کا شکریہ، بڑی محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر قدم کیا دیکھیں آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر قدم کیا دیکھیں کون نظروں میں چچے دیکھ کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں سے بنے میں ٹھوکر پہ ڈالا چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ
ایک اسم اعظم ان 5 اسماء میں سے ایک اسم ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 آیتیں تلاوت فرمائی اور ان 2 آیتوں میں اسم اعظم موجود ان 2 آیتوں کو جب دیکھا گیا تو یہ تینوں اس میں موجود یہ 5 تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان 5 میں سے ایک اسم اعظم اور اسم اعظم کی برکت سے پڑھ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے تو کوئی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو یہ مبالغہ بھی کرے گا ٹھیک ہے یہاں غافل ہونے نہیں ہیں جاگنے ہیں نکلو ان چیزوں سے اور خود کو سنبھالو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بڑی محبت سے پڑھیے یا یا ربی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا جو مالک کرتا اول حمد ثنا الہی جو مالک کرتا اس دا نام قطعت والا اس دا نام قطعت والا کسے میدان نہ کردا یا فضل کرے تے بخشے جا سکتے ورگ ورگا دے یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا اللہ مالک باغم بھلکت لوڑا لاوے یاوے یاوے یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم رحمت دانی دانی خدای بال سکھا کر گھریا رحمت دانی دانی خدای بال سکھا کر گھریا ٹوٹا سامی
میری ٹوٹا راستہ امید میری کر دے پردہ یا اللہ یا اللہ یا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم کس قدر صورت رسول اللہ کی کس قدر نور ہے صورت رسول اللہ کی دیدے حق ہے بالیقین رویت رسول اللہ کی کس قدر نور ہے صورت رسول اللہ کی دیدے حق ہے بالیقین رویت رسول اللہ کی مرحبا یہ شان یہ عظمت رسول اللہ کی عرش حق ہے عظمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش ہے مسند رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی در بدر در بدر در بدر کردارا جو ان سے مستغنی ہوا مستغنی بے پرواہ جو حضور سے بے پرواہ ہوا کوئی ٹھکانہ نہیں کلام اعلیٰ حضرت کا ہے اس کی تزمین کے اشعار ہے کہ در بدر کرتا رہا جو ان سے مستغنی ہوا عبرت بنا جو ان سے مستغنی ہوا بلکہ ہو کے بے ایمان مرا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ حاجت رسول اللہ کی 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 ٹوٹیں گے کنجے جیسے اپنی سونی سنور کے جھل ملائیں گے شب شرقت میں لمعے نور کے اور اس قدر بھر جائیں گے برزخ میں جلوے نور کے قبر میں لہرائیں گے حشر
جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، دیکھ لے تو دامن خیرات کیا ان سے ملا، تو جہاں سے ملے بے ان سے ملا، اس سے آگے اور کیا بولا خدا ان سے ملا، عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پٹتی گئے کونین پٹتی گئے کونین نعمت رسول اللہ کی، پٹتی گئے کونین نعمت رسول اللہ کی، اور ہم وہ خوش قسمت اپنی قسمت پہ ناز نہ کرو، ہم وہ خوش قسمت کہ ان کی یاد میں رونا ملا، پھر سلے میں آنکھ کو دیدار کا ہونا ملا، اور قبر ایسی خلد کا جیسے کوئی کونا ملا، خاک ہو گل عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو گل عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی کسی ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی کسی ہے الفت رسول اللہ کی، وہ سکھلائے اسی مکتب میں آداب حضور، بلکہ ہم کو سکھلائے اسی مسلک میں آداب حضور، ہم اسی میں خانے سے پیتے ہیں مناب حضور، اور ہر جگہ پہچانا گئے اپنی شفایات حضور، اہل سنت سارے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت سارے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم میں اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی، حسن ماورا ادراک سے حسن آزائے حضور، آپ کا ہم سر کہاں سے کوئی لے آئے حضور، آپ کیا ہے کون سمجھے اب کون سمجھائے حضور، اے گلے باغ قدس رخسار زوائے حضور، اے گلے باغ قدس رخسار زوائے اس سرو گلزار قدم قامت رسول اللہ کی، سرو گلزار قدم قامت رسول اللہ کی، انسان منداز حضور بشرطے کے انسان شعور ناقلی ہو اور زبان ہی بودی، آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، آدمی
آدم سے آدم علیہ السلام بنات پڑھتے جی ہاں گناہات کیا آدم نے اس کو منظوم کیا یہ آدم علیہ السلام اکثر کہتے ہیں ظاہر میں میرے قبول حقیقت میں میرے نفل ابو البشر ظاہر میں میرے حقیقت میں میرے نفل اس کلیات میں یہ صدا ابو البشر کی ہے ویسے تو راضی ہر ایک انسان حضور ایک یہ گوشہ امکان حدار حضور ہر زبان ہر دل حیران ہے مطلب حضور اے رضا خود ساری قرآن مطلب حضور اے رضا خود ساری قرآن مطلب حضور مجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی مجھ سے کب ممکن ہے رسول اللہ کی اگر رشتے وقت میں مسلط رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے ساؤنڈ بار بار یہ اچھل چھوٹی ہو رہا ہے جی اچھا مائک مسئلہ کر رہا ہے اچھا مائک کو کس نے مسئلہ مسئلہ کہتا نا مسئلہ ہوتا ہے حضور بولتے ہیں آدم علیہ الرحمہ کے پاس جب کوئی آتا ہے نا کہ حضور مسئلہ ہے تو کس میں مسئلہ ہے مسئلہ تو اس کو صحیح کر دیں گے جو مسئلہ ڈالیں گے اس پہ امید رکھوں اعلیٰ حضرت ایک کرنا میری تک باقی اتنی اچھی نہیں ہے میں تکلیف نہیں بیٹھا اسٹینڈ پڑا ہوا ہے اور وہ تکلیف کرتا ہے زیادہ بیٹھنے میں تو درد بھی آپ میرا ساتھ لے لو تھوڑا درد بھی ساتھ لے لو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اعلیٰ حضرت کمال سبحان کلام کمال ہے امام کہتے ہیں رخ دن گیا میرے سما حضور کے مبارک چہرے کو دن سے تشبیہ دی کہ دن کو دن منانے والے سورج کس سے تشبیہ دی امام کہتے ہیں کس سے تشبیہ دوں یہ تو پھیلی ہے یہ تو پھیلی ہے تو پھر تو پھیلی جو ہے وہ اصل کی نہیں ہو سکتا تو امام کہتے ہیں رخ دن گیا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن گیا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن گیا میرے سما رخ دن گیا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلم یا مشکل ہوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلم یا مشکل ہوتا یہ بھی نہیں کل کو کہا
आशिक जहाँ गुल को देखा वहाँ चहचहाने लगा बुलबुल की महराज गुल अपनी महराज पर आकर कहता है बुलबुल ने उनको कहा तो कुमरी ने सरे जावे कुमरी जन्नत बाग में सबसे ऊंचे दरख्त को छूता है, सबसे ऊंचे, और फिर वहां पहुंच कर फूकता है। दोनों अपनी महराज पर वो कहते हैं ये गुल ना, ये सर्वे जहां फिजा। और जब अकल जहां खत्म हो जाए ना, वहां से हैरत शुरू होती है। हैरत कब शुरू होती है? जब अकल जवाब दे दे। अब दोनों अपनी महराज पर कह रहे हैं कि बुलबुल ने उनको उनको कहा कुमरी में सर में जाफिजा, तो हैरत ने मुझे ला कर कहा चुप करो। लौट आए, अब बुलाए तो पत्थर देता हुआ आ जाए, चाहे तो जानवर गवाही दे। मौजूद है, अल्लाह वाजिब मौजूद है। अब सुनो, इमाम कहते हैं मुमकिन में ये कुदरत कहा, वाजिब में अबूदियत कहा, हैरान हूँ ये भी नहीं, वो भी नहीं, हैरान होंगे भी है बता, ये भी नहीं, वो भी नहीं। हक़ ये कह है अब्द इलाह, उसने तौबा है सिवा, किसी को इबादत पर बड़ा मान, किसी को इबादत पर बड़ा नाज है, और कोई कहता तौबा होती है कैसी पर हो जाएगी, ये रुकावट बन जाएगी। तो कोई नाजा है ज़ुहद पर, या उसने तौबा है सिवा, और यहाँ फकत तेरी अता, ये भी नहीं, वो भी नहीं,
تک سونا تجھے ہے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں شرم نبی خوف خدا یہ کمال کا دور شرم وہ ہمیشہ محبوب سے جبکہ خوف مالک کا ہوتا شرم محبوب سے اور خوف مالک کا ہوتا آنادت کہتے ہیں کہ دن لہب میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم در سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شکر کرم در سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا ہے بلبل رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا یا طوطیے نغمہ سرا حق یہ حق کے پاس ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کے پاس ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بڑے لطیف ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے بڑے لطیف ہیں نازک سے بڑے لطیف نازک سے میرے حضور میری چشم تر میں رہتے میرے حضور میری چشم تر میں رہتے حضور میری چشم تر میں گھر میں انہی کے گھر ہے یہ میں رہتے مقام ان کا فرش زمین عرش ملیا ایک بزرگ کا واقعہ شیخ نزد افضال الرحمن العبیز میں لکھا ہے مراکش کے بزرگ تھے وہ مدر شریف آگے گئے وقت گزرتا رہا دن گزرتا رہے یہاں تک کہ آخری دن روتے روتے حضور کے بارے میں استغاثہ پیش کیا اور یہ عرض کیا حضور پہ جب آیا تھا تو یہ سوچ تھوڑی آیا تھا کہ یہاں میں جاؤں گا رو رہے ہیں ایسے میں مزار اقدس سے آواز آئی اور آواز یوں تھی کہ میرا جو امتی مجھ مصطفیٰ کو
اپنی مرتبہ میں مقید سمجھتا تو ہر آنے والے کو چاہیے کہ یہی ہو جائے، اور اگر یہ سمجھتا کہ میں ان کے پاس ہی ہوں تو پھر ان کو چلا جانا چاہیے۔ کہاں رہتے ہیں؟ مقام کا فرش زمین عرش قریب، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ واقعات کے لباس بشری دھوکا اور کچھ نظر ہو جائے، یہ اعیان ثابتہ کی بحث ہے۔ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو علم ازلی میں تھا، اور اسی سے فرمایا گیا سبحان اللہ، وہ علم ازلی میں ظاہراً موجود نہیں لیکن علم ازلی میں موجود، فرمایا گیا کن ہو جا فیکون، تو کچھ شخص کچھ ہو کچھ اور نظر کچھ آئے، میرے آنکھوں کا دھوکا ہے۔ حضور کو کیا سمجھیں گے؟ حضور مدنی یا قبلہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کہ لباس بشری دھوکا ہے، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر یہ معجزہ ہے لباس بشر میں۔ بشر بن کے آنا ہے، اب حضور کی بشریت کے قائل ہیں اور اب حضور کی نورانیت کے بھی قائل ہیں، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بشر اور نورانیت ایک دوسرے کی ضد نہیں، ہم حضور کی نورانیت کی بھی قائل ہیں، حضور کی بشریت کی بھی قائل ہیں، اس بات کو سمجھیے۔ تو نبی کو اگر دنیا میں آنا ہے تو بشر بن کر آنا ہے، نبی ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں ہے۔ کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، آقا جب فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ نبی ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں، دنیا میں آنا ہے تو بشر ہو کر آنا۔ تو سمجھو یہ واقعہ ہے کہ لباس بشری دھوکا ہے، معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، ملائکہ کا عقیدت سے دیکھتے انہیں، معصوم سے صرف ایک بار آسی پڑے تو سلام کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ آئیں گے، کیوں رخصت کی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے۔ سنیو اپنی قسمت پر ناز کرو، یہ شعر سنو، کیا یہ شعر ہے کہ رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہے وہ اپنوں سے غافل، اپنوں سے غافل، ارے معاذ
نصیب ہم ان کی نظر میں شک ہے اگر میں مگر میں جو اہل شک ہے اگر میں مگر جو اہل شک ہے اگر بانو پر ملک تو اپنی حضور رب کو دیکھا 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 وہ اور ہی تھا جو خاص پر نظر ملک تو اپنی حد
सब चहक के गाइए शशजह से तुम बराओ ओ जवाना असरा कहते हैं रात की सजदे रात को तो अंधेरा होता है लेकिन वो जिसको लगाई नहीं इतना समय बसी वो अच्छा सुनता भी अच्छा देखता भी अच्छा असरा कहते हैं रात की सजदे और फिर लैला भी आ गया ये भी रात का तो हर आदत में तजुर्बे किया हुक्मान किया बाप है वो जो ले गया अपने बंदे खास को रातों रात दोनों रातों का जिक्र असरा का भी तजुर्बा हो गया और लैल का भी हो गया हफ्ता का जलवा तुम्हारा देखना सर पे सहरा नूर का परमेशन वस्फ़े रुख में गाती है पूरे तराना नूर का पूरे हूर का हुस्न कहते हैं हूर अगर हुस्न एक झलक दिखाने वाली दुनिया में सारी दुनिया दीवानी ऐसा हुस्न बड़ी बड़ी आंखों वाली पानी पिए तो पानी उतरता नजर आए हड्डियों का पौधा नजर आए और ऐसी बापर्दा कि आज तक न किसी जिन ने किसी इंसान ने देखा नहीं छुआ था लम यनबितहुन्ना इंसुन क़ब्लुहुम वला जान्नुन फबिअय्यि आलाइ हूरुन मक़सूरातुन फिल ख़ियाम फबिअय्यि आलाइ हूर का हुस्न लेकिन वही हुस्न वस्फ़े रुख में गाती है पूरे तराना नूर का कुदरती दियों में कुदरती दीनों में क्या बचता गले नूर का शादियां और साथ में ये भी ना बोलना जो अगला कि तेरे वाली गज़ा अल्लाह की
یقین کریں ناچ خانی کا نشہ ایسا چھایا نس نس کیا اس کے بدل گزارا نہیں. میں جتنے دن بیمار رہا نا تو میں ناچ خانی سے دور رہا تو میں اس طرح سے کچھ گیا لیکن گھر والوں میری حالت دیکھی تو آپ خدا دے چلے گئے. لیکن میرے گھر والوں کہا کہ آپ چلے تو میں چلا تھا بچپن سے الحمدللہ نابالغ تب سے الحمدللہ. تو زندگی اس میں گزری ہے تو اس سے تو اس کی کردار چھین لی ہے. تو میں آیا ایک پروگرام کر کے آیا کل میں نے اتنا پروگرام کیا تو یہ اللہ کی مہربانی ہے اس کی مہربانی ہے اللہ سے آپ کو اس طرح کا کسی کا تو میں جتنا ہو سکا آپ کی پڑھ دیا. اب میں ایک کلام چلے جس میں بھی آپ کی آپ کی فرمائش اس کے بعد کلام اسٹارٹ کریں گے اور میں آپ سے زیادہ چاہوں گا. آئیے مجھے پڑھیے اور سننے والے کتنے سامنے بیٹھے اب سن الہام ڈرامہ ہے قرآن امامہ ہے تیرا اور ممبر ہے ہم بیان کریں سننے والے کتنے اور میرے آقا فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی اس سے پہلے اسلام ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا. ہمارا بیان کتنا تو میرے آقا سنو میرے آقا کی شان خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامنے آفاق تیرے سامنے یا رحمت
راہ گزر گھر نہیں، راہ گزر سے گزر کر پھر گھر، میرا گھر خواب اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا۔
ہے اثر آپ میں ہے اثر زہرا کے فیضان روپ چہرے پہ آیا فسا کر پیو خود میں رضا کا چڑھا آج ہستی کو اپنی مٹا کر پیو خود میں رضا کا چڑھا کر پیو حسن کا ایک چچن اہل تطہیر خیمہ زمزم پنجر روئے شبیر ابن سامنے یا حسن جلوہ غربہ غربہ سے Let's go.
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. میرے پیارے بھائیوں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. میرے کڈنی سے لے کر مسئلے تک اندر میں اسٹنٹ ڈالا گیا. یہ اسٹنٹ کے اندر ہوتا ہے کوئی بھی باہر کی چیز جسم کے اندر ہو تو جسم قبول نہیں کرتا، یہ جسم کی حالت پوری ہے. تو جب تک یہ اندر رہے گا اس کی کتنا کچھ پریشانی ہوتی ہے، بیٹھنے میں تکلیف، بار بار پیشاب کیا جاتا ہے اور وغیرہ. پھر اس پہ جو کچھ دوائیں ہوتی ہیں وہ کھانی پڑتی ہیں اور اس دوائیوں کی بھی کچھ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں. میں بھگت رہا ہوں، آپ محسوس میں کیجیے گا. میں جتنا ہو سکا اپنے ہاتھ پیش کروں. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور مجھے جانے میں ویزا قدر نہ دیجیے. بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. ساتھ مصطفیٰ جانے رحمت پہ Tidak ada, saya cakap ini.
الذي